اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، معاملات زندگی تقوی کی بنیاد پر استوار کریں اور نظام زندگی تقوی کے زیر سایہ قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے خطرات سے، آفات سے، حملات سے محفوظ رکھنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ الہی پاکیزہ تدبیر مقرر فرمائی ہے۔ جیسی ہدایت انسان کے لیے ہے، ایسی ہی حفاظت زندگی بشر کے لیے بھی ہے، اور اسی کا نام حق تعالیٰ نے تقوی قرار دیا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں تقوی ملحوظ رکھے اور تقوی کو زندگی کی بنیاد قرار دے اور جملہ امور و معاملات تقوی کی اساس پر و تقوی کی بنیاد پر استوار کرے، زندگی کا ہر پہلو انسان کا محفوظ ہے۔ تقوی کے زیر سایہ انسان کی جان بھی محفوظ ہے، انسان کی سلامتی و صحت بھی محفوظ ہے، انسان کا ایمان بھی محفوظ ہے، انسان کا دین بھی محفوظ ہے، انسان کی سرزمین بھی محفوظ ہے، قوم بھی محفوظ ہے، ملت بھی محفوظ ہے اور قومی سرمایہ بھی محفوظ ہے۔ لیکن اگر کسی شعبے میں انسان تقوی کی زمام چھوڑ دے، تقوی کو برکنار کر کے اور تقوی کی جگہ پر فسق و فجور اور غیر محفوظ زندگی بسر کرے، جان بھی خطرے میں ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے، سرزمین بھی خطرے میں ہے، دین بھی انسان کا خطرے میں ہے۔ اور یہ تقوی جو قرآنی تقوی ہے، اگر تبیین ہو، تبلیغ ہو، تو دین کی اساس اور انسان کی کرامت و شرف تقوی کے رہین منت ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو انسان دوسروں کے سامنے، جب اللہ کے سامنے انسان تقوی اختیار نہ کرے تو پھر انسانوں کے سامنے، طاغوتوں کے سامنے انسان کو حقارت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ تقوی انسان کو عزت عطا کرتا ہے، شرف عطا کرتا ہے، کرامت عطا کرتا ہے اور انسانوں کی ظالمین اور طواغیت کی بندگی سے انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ آج یوم القدس ہے، آخری جمعۃ المبارک ہے، ماہ مبارک رمضان کا امسال 1441 ہجری قمری میں، اور یہ روز مبارک جو ہر سال انقلاب اسلامی کے بعد یوم القدس و آزادی قدس و فلسطین کے نام پر برپا کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمین، مومنین اور روزہ داران و عبادت گزاران، خصوصاً عبادت گزاران نماز جمعہ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ امسال مرسوم طریقے سے ہٹ کر ہے، اس وبا کی بنا پر جو دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اور اس آفت سے پروردگار سب کو نجات عطا فرمائے۔
یہ قضیہ فلسطین کا ماجرا اور پھر اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں، اور ساتھ ہی ایک اور دردناک موضوع جو فلسطین کے ہم زمان شروع ہوا اور ابھی تک فلسطین کے زخم کی طرح ہی یہ بھی پیکر امت پر بہت دردناک زخم بن گیا ہے، وہ ماجرائے کشمیر ہے۔ کشمیر و فلسطین ہر دو اسلامی سرزمینیں، فلسطین کو ایک تقدس بھی حاصل ہے کہ اس میں مسجد الاقصی و قبلہ اول مسلمین بھی ہے، اور اس کے اندر انبیاء کرام کی سرزمین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی سرزمین ہے۔ اسی طرح کشمیر بھی ہے کہ وہ بھی مسلمان نشین سرزمین ہے، اور اپنی مخصوص خصوصیات کے ساتھ ہر دو ایک ہی سرنوشت، ایک ہی تقدیر رکھتی ہیں، اور دونوں ہی مسلمین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن مسلمان بے تقوی ہونے کی وجہ سے آج یہ دن دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے شایع نشان اور اسلام کے شایع نشان اور امت اسلامیہ کے شایع نشان نہیں ہیں۔ در حقیقت اگر نظام تقوی قائم ہوتا، متقی حکمران ہوتے اور باتقوی حکومتیں ہوتیں، اور باتقوی حکمرانوں کے زیر سایہ باتقوی امتیں ہوتیں، عوام ہوتے، اور اسی طرح محراب و منبر پہ باتقوی علماء ہوتے، اور مسلمین کی قیادت باتقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی، عرب و عجم سب تقوی کی راہ پر اگر گامزن ہوتے، تو جہاں پر ان کی جانیں سلامت تھیں اور جہاں پر ان کا ایمان سلامت تھا، ان کی سرزمینیں بھی محفوظ ہوتیں، ان کے مقدسات بھی محفوظ ہوتے، ان کا دین بھی محفوظ ہوتا۔ لیکن یہ المیہ رونما ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ اسلامی سرزمینوں میں بہت ساری سرزمینیں جو کفار، مشرکین، دشمنان دین اور طاغوتوں کے زیر سایہ رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے منحوس قدم ان سرزمینوں پہ رکھے اور پھر ان سرزمینوں پر مسلط ہوئے، اور بعض پر آج تک مسلط و قابض ہیں۔ آغاز بھی ہر چند شیاطین کے دسیسے اور شیاطین کی سازشوں سے ہوا، لیکن شیاطین کے اس منصوبے کی تکمیل بے تقوی مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہوئی، اور ان کے منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے والے یہ لوگ تھے جنہیں مسلمان حکمران، خواہ وہ فلسطین اور کشمیر کے قبضے کے وقت تھے یا آج جو اسے باقاعدہ مکمل طور پر غاصبوں کے سپرد کر کے آسودہ اپنے اپنے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں۔ یہ روز امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس لیے مقرر فرمایا تاکہ یہ ننگ و آر جو بے تقوی حکمرانوں کی سازشوں کے نتیجے میں اور نااہلی کے نتیجے میں مسلمانوں کے دامنگیر ہوئی ہے، امت اسلامیہ مل کر اس ننگ کو، اس دھبے کو اپنے دامن سے پاک کریں، صاف کریں، مسلمین آگاہ ہوں اور علماء آگاہ ہوں، مختلف طبقات آگاہ ہوں، اور اپنے مقدسات کی آزادی کے لیے یک صدا ہوں اور عمل میں ہم آہنگ ہوں، تاکہ یہ تاریخی ننگ دور کی جا سکے۔ لیکن یہ خود مسلمان جن آفات میں شکار ہیں، بے تقوی حکمران اور بے تقوی علماء کے نتیجے میں، کہ جنہوں نے ایسی فرقہ وارانہ فضا مسلمانوں کے اندر ایجاد کی ہے، نفرت کی فضا ایجاد کی ہے کہ تمام مسلمان اس
عمل میں شریک نہیں ہو سکتے اور نہیں ہو رہے، یہ بھی ایک بے تقوی ہونے کی علامت ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تقوی کے جو عوامل ہیں قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے انسانوں کی اور خصوصاً اہل علم کی، وہ اسی سے دور ہو گئے ہیں۔ جیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے اور نظام تقوی کی تاسیس کے لیے روز جمعہ و عبادت جمعہ مقرر فرمائی ہے، اور ساتھ ہی نظام تقوی امامت کا انسانوں کے لیے معین فرمایا ہے، اور اس امامت کے اختیار میں، نظام امامت کے اختیار میں روز جمعہ اور روز جمعہ جیسی مناسبتیں قرار دی ہیں تاکہ امت با تقوی اپنی ہر چیز کے تحفظ کے لیے ہمیشہ میدان میں حاضر رہے۔ اول کسی کو اپنی سرزمینوں پر قبضہ نہ کرنے دے، اپنی قوم کو کسی طاغوت یا شیطان کے اختیار میں غلام نہ بننے دے، ان کو محکوم نہ ہونے دے، اور برفرض اگر بعض کوتاہیوں کی بنا پر یہ جرم ہو گیا ہے، یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو باتقوی مومنین، باتقوی قائدین کی قیادت میں اس سرزمین کو بھی آزاد کرائیں اور اس قوم و ملت کو بھی آزاد کروائیں، جس طرح تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ یہ تاریخ مومنین کی کہ سابقہ قومیں بھی اسی طرح اپنی غفلت، کوتاہی اور اپنی معصیت و تمرد کے نتیجے میں اپنی سرزمینیں ہاتھ سے دے بیٹھے، اپنی املاک ہاتھ سے دے بیٹھے، اپنے خاندان ہاتھ سے دے بیٹھے، اور تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے علماء بھی پیدا کیے اور ایسے رہنما پیدا کیے اور ایسے قائدین اور ایسے فرمان روا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے، جنہوں نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان سرزمینوں کو آزاد کروایا اور ان ممالک اور سرزمینوں میں رہنے والے اس زمانے کے لوگوں کو قید اسارت سے آزاد کروایا، اس ذلت سے ان کو آزاد کروایا، جن میں سب سے اہم ماجرا جو قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ میں ذکر کیا ہے وہ حضرت طالوت کا واقعہ ہے کہ ایک اسیر و غلام بنی اسرائیل کی قوم اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور ان سے تقاضا کیا کہ ہماری سرزمینوں پہ قبضہ ہو چکا ہے، ہمارے خاندان اسیر ہو چکے ہیں، قیدی ہو چکے ہیں، ہم ذلت و حقارت و پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ اللہ سے تقاضا کریں کہ ہمارے لیے ایک باتقوی فرمان روا مقرر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس التجا کے نتیجے میں حضرت طالوت کو ان کا رہبر اور فرمان روا اور سالار مقرر کیا، اور اس باتقوی رہنما نے ایک جماعت مختصر بنائی باتقوی، جس میں بے تقوی لوگ خود ہی، جو اگرچہ شروع میں پیش تھے، لیکن باتقوی رہبر کے ساتھ بے تقوی انسان نہیں جا سکتا۔ حضرت طالوت کے ماجرا میں ایسے ہی ہوا، ایک کثیر جماعت پہلے اکٹھے ہوئے، لیکن بے تقوی مختلف بہانوں سے ان سے علیحدہ ہوتے گئے، اور مختصر جماعت حضرت طالوت کے ہمراہ رہ گئی، جس میں حضرت داؤد بھی تھے کم سنی کی عمر میں۔ اور قرآن کریم نے اس ماجرا اور اس آزادی سرزمین، یہی سرزمین تھی جو آج جس کی مشکل ہے فلسطین، یہی سرزمین تھی جو جبارین کے قبضے میں تھی، جو جالوتیوں کے قبضے میں تھی، جو عمالقہ کے قبضے میں تھی، اور جنہوں نے اس زمانے کے مومنین کو اور ان کی اولادوں کو اسیر بنایا ہوا تھا، اپنے قبضے میں ان کی سرزمینیں لے کر ان کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اسی سرزمین کا ماجرا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فریاد، ان لوگوں کی آرزو پوری کی، اور ایک باتقوی رہبر ان کے لیے مقرر ہوا، اور اس نے مختصر سی جماعت کے ذریعے سے سرزمین کو آزاد قرار دیا۔ یہ قانون ہے
اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ایک چھوٹی جماعت بھی با تقوی پیدا ہو جائے تو وہ اپنی حقارت و ذلت کے عالم کو نکال کر اپنی قوم کو اس سے اور آزادی عطا کر سکتے ہیں، اپنی غصبی سرزمینوں کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے قرآن کریم میں یہ ماجرا ذکر ہوا ہے تاکہ یہ تکرار ہوگا بعد میں، ایسے جالوتی طاقتیں آئیں گی، مقدس سرزمینوں پر قبضہ کریں گی، لیکن دوسری طرف سے با تقوی مومنین بھی اگر میدان میں ہوں، پہلے تو وہ ان کو اپنی سرزمینوں پر قابض نہیں ہونے دیں گے، اگر برفرض کسی کی غفلت کے نتیجے میں یہ اتفاق اگر رونما ہو بھی جائے تو آزاد بھی کرا لیں گے۔ یہی حکمت تھی جو امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جب اللہ نے انہیں وہ مکنت عطا کی، تمکن عطا کیا، وعدہ قرآن کے مطابق مستضعفین کو خدا نے زمین پر حاکمیت و امامت عطا کی، تو پہلا کام جس طرح قرآن کریم میں ذکر کیا تھا کہ نماز قائم کریں گے اور اللہ کا نظام قائم کریں گے اور تقوی کا نظام قائم کریں گے، امام راحل ایک با تقوی قیادت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس عصر میں۔ تو امام نے جہاں پر دیگر اہم امور کی طرف توجہ کی، وہیں پر یہ بنیادی نقطہ جو عالم اسلام کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا اور اس زمانے میں سازشوں کا شکار ہو چکا تھا، فلسطین فروخت ہو چکا تھا، مصر اور دیگر ترکی جیسے ملک اس کو اسرائیل کے قبضے کو رسماً مان چکے تھے، ایرانی شاہ بھی اس قبضے کو رسمیت کے طور پہ مان چکا تھا، اور بعض عرب نام نہاد اس وقت کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے میں امام نے اس موضوع کو صحیح جہت عطا کی، وہی رخ عطا کیا جو قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ایسی مختل اور مغصوب زمینوں کی آزادی کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہی ماجرا جو ماجرائے حضرت طالوت میں جو راہ حل قرآن کریم نے بتایا ہے مغصوب سرزمینوں کے لیے، امام راحل نے اسی کو عالم اسلام کے سامنے پیش کیا اور ایک دن مقرر کیا، اور خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، چونکہ رمضان انسان کی روح کی آزادی کا مہینہ ہے، شیاطین سے آزادی کا مہینہ ہے، انسان ماہ مبارک رمضان میں عبادت صوم اور قرآن کریم کی بارگاہ میں اور قرآن کے محضر میں جب ایک مہینہ بسر کرتا ہے اور بندگی خدا میں، تو اپنی آزادی کم از کم فراہم کر لیتا ہے، عادتوں کی اسارت سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، اور شیاطین کی دسترس سے انسان قید سے، اسارت سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان پر شیطان بن کر غالب تھی، ماہ رمضان میں انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ ان آزاد انسانوں کے سامنے، اور خصوصاً جو روزہ کا ہدف قرآن کریم نے رکھا ہے تقوی ہے، آپ پر روزہ لازم ہے، آپ سے پہلے والوں پر بھی لازمی تھا تاکہ تم با تقوی بن سکو۔ تو روزہ دار جب مقام تقوی پر فائز ہو جاتا ہے اور تجدید کر لیتا ہے اپنی تقوی کی صلاحیت کو اور اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے، اس وقت مناسب ترین وقت ہوتا ہے کہ یہ اپنے دین کی آزادی، اپنی سرزمینوں کی آزادی، اپنی قوموں کی آزادی اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے بھی اقدام کرے اور اعلان کرے اور میدان میں اظہار وجود کرے۔ یہی عبادت ہے، یوم قدس افضل عبادت ہے، بلکہ تکمیل ہے اس ساری عبادت کی جو انسان ایک مہینہ پورا انجام دیتا ہے۔ عزیزان، دونوں ماجرا فلسطین و کشمیر ہر دو تاریخ میں بھی اور اپنی سرنوشت اور تقدیر میں بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، بہت ہی گہرا ان کا آپس میں رابطہ ہے،
لیکن یہ رابطہ شعوری طور پر سمجھا نہیں گیا اور اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ اگر فلسطین کی بات ہوئی ہے تو ساتھ کشمیر نظر انداز ہوا ہے، اگر کشمیر کا تذکرہ آیا ہے تو ساتھ فلسطین نظر انداز ہوا ہے۔ جبکہ ہم غور کریں تو کشمیر و فلسطین دونوں ایک ہی ماجرا کے دو پہلو ہیں یا دو حصے ہیں اس کے۔ فلسطین و کشمیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں یہ جوڑواں ہیں قضیے مسلمانوں کے لیے، دونوں سرزمینیں بھی اور دونوں قومیں بھی اور دونوں کی تاریخ بھی اس کے اندر بہت زیادہ مشابہت موجود ہے۔ بظاہر دو سرزمینیں ہیں، ایک دوسرے سے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کی سرنوشت نے اور ان کی تقدیر نے ان کو ایک بنا دیا ہے۔ اب توجہ اس بات کی طرف ہمیں کرنی ہے کہ یہ دونوں رویدادیں کس طرح سے رونما ہوئیں۔ یہ دونوں سرزمینیں جو مسلمانوں کی تھیں اور اسلامی سرزمینیں تھیں، کس طرح یہ غصب ہوئیں، کس طرح وہاں کے مکینوں کو، باشندوں کو غلام بنایا گیا، محکوم کیا گیا، ان کو اپنے وطن سے دور کیا گیا، یا اپنی سرزمین پر ہی ان کا رہنا اس طرح سے مشکل میں ڈال دیا گیا کہ اپنی سرزمینوں میں ہی مہاجروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ دونوں سرزمینیں ایک ساتھ زمانی لحاظ سے ایک ساتھ ایک ہی سال میں اور ایک ہی زمانے میں دونوں پہ قبضہ ہوا اور دونوں غصب ہوئیں۔ 1947 میں کشمیر غصب ہوا اور باقاعدہ طور پر، اور اسی طرح 1948 میں فلسطین باقاعدہ صفحۂ نقشہ مسلمین سے اور نقشہ دنیا سے محو ہو کر اسرائیل میں تبدیل ہو گیا۔ کشمیر کی سرزمین بھی اسی سال نقشے میں اسلامی سرزمین کے بجائے ہندوستان کے ساتھ اس کا الحاق کر دیا گیا۔ خوب آغاز دونوں کی، البتہ دونوں کی تاریخ اس سے پہلے بھی ہے، یوں نہیں کہ سب بات 1947 اور 48 میں شروع ہوتی ہے، بلکہ دونوں سرزمینوں کی ایک بڑی پچھلی دیرینہ تاریخ ہے، خصوصاً فلسطین کی، کہ جو گزشتہ شاید 2000 اور 2000-3000 سال پر فلسطین کی تاریخ مشتمل ہے۔ چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے اور دیگر انبیاء کرام اس سرزمین پر آئے اور انہوں نے اس سرزمین پر حکومت کی۔ جس طرح وہ سلطنت جو حضرت طالوت نے قائم کی تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عظیم خلافت الہیہ کا نظام اور امامت کا نظام حضرت داؤد کی صورت میں قائم کیا، اور پھر وراثت میں حضرت سلیمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی وہ عظیم بے نظیر سلطنت اسی سرزمین پر قائم ہوئی، یہی دارالخلافہ تھا، یہی پایہ تخت تھا ان کا۔ اس لیے بہت اہمیت والی سرزمین ہے اور اس کے تاریخ بھی بہت ہی پرماجرا ہے۔ کبھی یہ الہی نمائندوں کے زیر سلطہ تھی اور کبھی یہ طاغوتوں کے اور شیاطین کے قبضے میں چلی جاتی تھی، اور پھر ایک عرصے کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے مامور نبی یا کوئی فرمان روا آتا اور اس کو شیاطین کے قبضے سے آزاد کرا کے بندگان خدا کے لیے یہاں پر اس سرزمین کو آزاد سرزمین قرار دیتا۔ اسی طرح کشمیر بھی ہے کہ جب سے کشمیر کے اندر مسلمان آباد ہوئے ہیں اور مسلمان آئے ہیں، اسلام آیا ہے، تو اس وقت سے ہی یہ پرماجرا سرزمین رہی ہے کشمیر کی سرزمین بھی۔ لیکن دونوں کے اندر جو معاصر زمانے میں، اس جاری زمانے میں جو اہم موڑ آیا، یہ ایک ساتھ آیا تھا، اور یہ وہ موڑ تھا کہ جب اکثر مسلمان ممالک پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ یہ شیطانی طاقت، یہ ہیلہ گر طاقت، یہ فرعونی طاقت جس نے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ رہبر معظم
دام ظل العالی جب بھی برطانیہ کا نام لیتے ہیں، یا جیسے فارسی میں تعبیر کرتے ہیں کہ انگلستان، انگلش فارسی میں کہا جاتا ہے اس کو، انگلش خبیث یا برطانیہ خبیث، یہ خبیث کا تاکید لاحقہ ضرور ساتھ لگاتے ہیں، چونکہ یہی اس کی حقیقی صفت ہے۔ اس قوم کے اندر جتنی خباثت ہے اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنی خباثت ظاہر کی ہے، اتنی کسی دشمن نے مسلمانوں کے ساتھ خباثت ظاہر نہیں کی جتنی انگریز قوم نے اور برطانیہ کی حکومت نے اور برطانوی ملک نے انجام دی ہے۔ کافی ماجرا مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خبیث یہ مکار سرزمین اور اس کے باشندے اور اس کے حکمران نکلے ہیں۔ فلسطین پر بھی یہی قابض تھے اور کشمیر پر بھی یہی قابض تھے۔ 1947 تک دونوں کے اوپر قبضہ دونوں سرزمینوں پر برطانیہ کا تھا، اور برطانیہ کے زیر تسلط جو عمال تھے مقامی، ان کے ساتھ تھا یہ۔ اور دونوں سرزمینوں کو برطانیہ ہی نے مسلمانوں سے چھین کر دشمنان اسلام کے سپرد کیا۔ ایک سرزمین یہود کے سپرد کر دی اور ایک سرزمین ہنود کے اور ہندوؤں کے سپرد کر دی۔ لیکن فلسطین میں جو مکر سے کام لیا، اس میں ساتھ خیانت کی عربوں نے۔ اس سے پہلے ایک اسلامی یا مسلمان سلطنت تھی، عثمانی حکومت، عثمانی حکمران جن کا ڈرامہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ ڈرامے میں ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ واقعے میں بھی ڈرامہ ہی تھا عثمانی حکومت، اور ان کے جو اندرونی کہانی ہے، ان کے مظالم ہیں اور ان کا طرز حکومت ہے، وہ ڈرامہ شاید پاکستانیوں کو کبھی اس ڈرامہ کا پہلو نہ بتایا جائے کہ یہ کیا ماجرا تھا، عثمانی حکومت کا اندرونی باب۔ بہرکیف اس عثمانی سلطنت کا اختتام ہوا جنگ عظیم کے بعد، جنگ عظیم دوم جو 1945 میں لڑی گئی۔ اس کے بعد برطانیہ کا تسلط، جہاں جہاں مسلط تھا برطانیہ، گرفت اس کی ڈھیلی پڑ گئی، چونکہ خود برطانیہ اندرونی طور پر کمزور ہو گیا تھا۔ جرمنی فوج نے اور جاپانیوں نے مل کر برطانیہ کو اس طرح سے اندرونی طور پر تباہ کر دیا تھا کہ اب ان کے لیے باہر دیگر سرزمینوں پر اپنا تسلط قائم رکھنا آسان نہیں تھا۔ لیکن اس وقت جو زمین کا نقشہ بدلا، جو بڑی حکومتیں تھیں وہ ٹوٹ گئیں، تقسیم ہو گئیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں، اور جو گمنام لوگ تھے، قبیلے تھے، وہ حکمران بن گئے اور وہ سرزمینیں ان کے اندر تقسیم ہو گئیں۔ خصوصاً عثمانیوں کے تحت تسلط جو عرب سرزمینیں تھیں، وہ ساری برطانیہ نے اور اس وقت کی دیگر شیطانی طاقتوں نے مل کر وہ ایسے خیانتکار خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیں جو شروع سے برطانیہ کے غلام تھے، اور برطانیہ نے انہیں پال رکھا تھا اور ان کی نوازشات سے یہ اپنے سرداری کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ انہی کے سپرد یہ سرزمینیں کر دیں۔ فلسطین بھی ان کے قبضے میں تھا اور انہوں نے اسے یہودی ریاست کے لیے باقاعدہ منظور کر لیا، چونکہ جنگ عظیم سے پہلے جرمنی کے اندر یہود کے بارے میں جو احساس تھا اور جس میں مبالغہ بھی کیا گیا، ہولوکاسٹ جس کو کہا جاتا ہے، یہود ستیزی یا یہودیوں کا قتل عام، نفرت تھی، ساری دنیا کو یہود سے نفرت تھی، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے حرکات کی وجہ سے، ان کے مکر و مکاری کی وجہ سے۔ جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے، یہود کی مکاری کا ذکر کیا ہے اور ان کی اس فطرت کا ذکر کیا ہے قرآن نے، یہی آج تک بھی باقی ہے۔ اسی بنا پر پوری دنیا میں ان سے نفرت ہے۔ آج بھی جن سرزمینوں میں ہیں ان لوگوں کو ان سے شدید نفرت ہے، کوئی بھی یہود کو پسند نہیں کرتا۔ مسیحیت
خصوصاً یہود سے متنفر ہیں، دیگر اقوام بھی یہود سے متنفر ہیں۔ اسی وجہ سے یورپ کے اندر بھی ان سے نفرت پائی جاتی تھی، اور وہ نفرت انہوں نے ظاہر کی جنگ عظیم سے پہلے، اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی اور جنگ کی صورت میں دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، سیاسی نقشہ تبدیل ہو گیا، بڑے ملک ٹوٹ گئے اور چھوٹے اور گمنام قبائل اور لوگ برسر اقتدار آ گئے۔ اسی زمانے میں جو کچھ برطانیہ کے اختیار میں تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، جیسے ہندوستان بر صغیر پر برطانیہ مسلط تھا اور فلسطین پر برطانیہ مسلط تھا، ہر دو جگہ پر برطانیہ نے وہ خباثت ظاہر کی جو دوسری سرزمینوں میں نہیں ظاہر ہونے دی گئی۔ مثلا ایران میں نہیں ظاہر ہونے دی، برطانیہ نے وہاں بھی خباثت کی کوشش کی، لیکن وہاں روک لیا گیا۔ اس وقت وہاں بیدار علماء تھے، مرزا شیرازی جیسی شخصیات تھیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو بر وقت بیدار کر کے جگا کے برطانیہ کی خباثت کو وہیں پر روک لیا، اور ایران ان کے قبضے میں نہیں گیا، لیکن باقی سرزمینیں ان کے اختیار میں چلی گئیں۔ کشمیر کو انہوں نے باقاعدہ سکھوں کے حوالے کر دیا، اور سکھوں نے آزادی کے وقت اسے ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا، جس میں مسلمان خیانت کار بھی تھے، کچھ برطانیہ کے اپنے بنائے ہوئے لوگ بھی تھے، جیسے قادیانی تھے، انہوں نے بھی کشمیر کی اس اسارت میں خیانت کا کردار ادا کیا۔ برطانیہ نے ان کو وعدہ دیا ہوا تھا، ان کا مرکز بھی کشمیر سے ملحقہ تھا، لہٰذا انہوں نے خیانت کی۔ دوسری خیانت کشمیر کے اندر موجود شیخ عبداللہ اور اس کی جماعت اور اقتدار پسند اور اس طرح کے جو ہوس اقتدار میں اندھے لوگ تھے، انہوں نے خیانت کی اور برطانیہ کے اس مکر کا شکار ہو کر ہندوستان سے الحاق کا وہاں اعلان کر دیا، جبکہ قانوناً اور ہر معیار کے مطابق کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، چونکہ اکثریت 80% سے زیادہ آبادی جس علاقے کی مسلمان تھی، وہ قانوناً اس معیار کے مطابق جو تقسیم ہند کے بارے میں بنایا گیا تھا اس کے مطابق یہ پاکستان کا حصہ تھا۔ لیکن یہ عمل نہیں ہوا، ایک طرف سے برطانیہ کی خباثت اور دوسری طرف سے اندر خیانت، اس نے کشمیر کو ہندوؤں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ پردرد ماجرا وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے، اور آج بہت ہی غمناک شدت اختیار کر گیا ہے۔ ایسے ہی فلسطین میں بھی ہوا۔ فلسطین میں بھی برطانیہ نے یہ یہودی سرزمین کے لیے سرزمین منظور کر لی، اور اس کے بعد مکر و مکاری کے ساتھ اور عرب خیانت کاروں کے ذریعے پوری دنیا سے یہود کو جمع کر کے، اور 1947 تک یہود کو اکثر کو لا کر فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کی سرزمینیں بعض خرید کے، بعض چھین کے، بعض زور زبردستی سے ان سے لے کر ان کو فلسطین سے نکال باہر کیا، اور وہاں پر آ کر یہود آباد کر دیے، اور باقاعدہ 1948 میں فلسطین نقشوں سے محو کر کے اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یہ خبیث جرثومہ، یہ سرطانی جرثومہ وہاں پر اسلام کے اندر، مسلمانوں کی سرزمین کے اندر قائم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ دونوں ماجرا چلتے رہے۔ ہر سال جب بھی فلسطین میں کوئی واقعہ رونما ہوا، ساتھ کشمیر میں بھی اس کے مشابہ وہی ملتا جلتا مشابہ واقعہ رونما ہوا۔ یعنی جب بھی فلسطین کے لیے کوئی سیاسی کوشش ہوئی، ساتھ ہی کشمیر کے لیے بھی سیاسی سطح پر کوشش ہوئی، اور دونوں کے پیچھے پھر برطانیہ ہی موجود تھا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے جو کوششیں ہو رہی تھیں، یا کشمیر کو پاکستان سے ملحق کرنے کے لیے، وہ بھی آخر کار کسی نہ کسی طریقے سے برطانیہ پر ہی جا کر یہ سلسلہ
منتہی ہوتا تھا، نہ اس نے فلسطین کے بارے میں کوئی کوشش کامیاب ہونے دی اور نہ ہی کشمیر کے متعلق اس نے کوئی کوشش کامیاب ہونے دی۔ برطانیہ کا ایک وقت تک تسلط تھا، پھر اس کے بعد یہ استعماری شیطان کمزور ہوا اور اس کا اثر کم ہوا، تو استکباری شیطان اس وقت کافی مضبوط ہو چکا تھا امریکہ، اور تمام وہ خباثتیں جو برطانیہ کر چکا تھا پوری زمین کے اوپر، اب وراثت میں اس نے استکباری شیطان امریکہ کے سپرد کر دیں، اور اب باقی سرپرستی امریکہ نے کی، ماجرائے کشمیر کی بھی اور ماجرائے فلسطین کی بھی۔ ایک طرف سے فلسطینیوں کو ورغلا کر اس نے اپنی چھتری کے نیچے کیے رکھا، اور عربوں کو، اور ادھر کشمیر کے اندر بھی اس نے ایسے وعدے وعید دینے کی کوشش کی، جب بھی پاکستان ہندوستان کے درمیان کشمیر کے موضوع پر کوئی بات اٹھی ہے، فوراً امریکہ نے پاکستان کو بظاہر زبانی کلامی حمایت کا کہہ کر اور ہمیشہ کشمیر کے ماجرا کو پہلے سے زیادہ خراب تر کر دیا۔ ہر جنگ جب ہوئی تو برطانیہ نے امریکہ نے کشمیر کے ساتھ خیانت کی اور کشمیر کو اور زیادہ ہندوستان سے مضبوط تعلق کرنے میں مدد فراہم کی، اور کرتے کرتے یہ ماجرا پوری تاریخ کے اوپر محیط ہے۔ دو صہیونی گروہ، تین صہیونی گروہ ہیں اصل میں پوری دنیا میں۔ ایک مدر صہیونی گروہ ہے جس سے دوسرے دو نکلے ہیں۔ یہود مذہب ہے، قدیمی مذہب ہے، اور ادیان میں سب سے قدیمی دین یہود ہی، آسمانی ادیان میں سے۔ مسیحیت اس کے بعد پیدا ہوئی ہے اور اسلام سب سے بعد میں۔ یہود ایک مذہب ہے، اور ان کے مذہبی مسائل بھی قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں کہ ان میں کیا ماجرا تھا، ان کے علماء کی کارکردگی کیا تھی، ان کے عوام کی سوچ و رجحان کیسے تھا۔ لیکن یہود کے اندر ان آخری صدی میں، گزشتہ صدی میں، یعنی تقریباً کہہ لیں 200 سال سے ایک نیا گروہ پیدا ہوا، صہیونی گروہ پیدا ہوا۔ صہیون فلسطین کے اندر ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے یہ تقدس کے قائل ہیں، اور اس پہاڑ کے جس طرح طور ہے اسی طرح ایک صہیون ہے، اور ان کی تعلیمات کے اندر صہیون پہاڑی ان کی ایک مقدس جگہ ہے جہاں سے ان کے لیے بہت کچھ بیان کیا گیا ہے کہ اس محور میں یہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے صہیون پہاڑی کے ارد گرد۔ لیکن بنیادی طور پر یہ گروہ جو صہیون پہاڑی سے منسوب ہو کر بنا، اصل میں یہ اسلام دشمن اور مسلمان دشمن گروہ تھا، انسان دشمن گروہ تھا، اور یہ بنا اس لیے کہ مسلمانوں کے اقتدار کو ختم کیا جائے، مسلمان تہذیب کو نقصان پہنچایا جائے، اور مسلمان امت میں رخنا کیا جائے، نفوذ کیا جائے، اور ان کو غلام بنایا جائے۔ اصل ہدف صہیونیوں کا یہ تھا، اور پھر مسلمانوں کو سرکوب کر کے اپنی سلطنت و اقتدار۔ ان کے پیچھے یہ بنیادی صہیونی گروہ نہیں تھا، اصل صہیونی گروہ مسیحیت کے اندر ہے، عیسائیت کے اندر ہے، جو چاہتا ہے کہ جیسے بعض تنظیموں کے نام آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھار ان کے نام زبانوں پہ آتے ہیں، جیسے فری میسنز، وہ عیسائی صہیونی گروہ ہے۔ چونکہ فلسطین پر ایک زمانے میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے، یعنی مسلمانوں سے انہوں نے فلسطین کا قبضہ چھین لیا تھا، اور پھر صلیبی جنگیں جو معروف ہیں تاریخ کے اندر، جن میں عیسائیت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، رسوائی اٹھانا پڑی، اور شکست، ذلت آمیز شکست کے ساتھ صلیبی جنگوں میں انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس وقت کی پوری دنیا مسیحیت نے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف
جنگ لڑی اور میدان جنگ بھی فلسطین ہی تھا، صلیبی جنگیں سب یہیں پر ہوئیں، اور وہی گروہ صہیونی گروہ جو مسیحیت کا تھا، جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور قائم نہیں رکھ سکے اور صلیبی جنگوں میں شکست کھا گئے، انہوں نے در حقیقت پیچھے دو اور صہیونی گروہ تشکیل دیے ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ کن اقوام کے اندر، کن سرزمینوں کے اندر اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی کے عناصر اور جراثیم زیادہ ہیں، تو انہیں پوری زمین میں دو گروہ ایسے لگے جن کے اندر اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی دوسروں سے زیادہ بڑھ کر ہے، شدت سے ہے۔ ایک یہودی ہیں اور دوسرے ہندو، ان دونوں کے اندر مسلمان دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ دونوں کے اندر آ کر انہی صلیبی شکست خوردہ مسیحی صہیونیت نے دو ونگ اور بنائے، دو گروہ، دو شاخیں اور انہوں نے قائم کی صہیونی، ایک یہودی صہیونیت اور ایک ہندو صہیونیت انہوں نے قائم کی۔ چونکہ دونوں جگہ پر انہی کا قبضہ تھا، برطانیہ کی شکل میں اصل میں پیچھے وہ مسیحی صہیونیت تھی، صلیبی شکست خوردہ لشکر، وہی انتقام انہوں نے عثمانی نظام کو توڑ کر لیا، وہی انتقام انہوں نے صلیبی فلسطین کو یہودیوں کے سپرد کر کے دیا۔ خود نہیں آئے فلسطین میں بیٹھنے کے لیے، چونکہ پہلے ایسی ضرب کھا چکے تھے، انہیں معلوم تھا کہ مسیحی فلسطین میں جم کے نہیں بیٹھ سکتے، چونکہ پہلے انہوں نے بہت ذلت آمیز تاریخی شکست کھائی تھی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اور آگے یہود کو لا کر انہوں نے ایک یہ انتقام لیا صلیبی جنگوں کا، اور دوسرا انتقام انہوں نے ہندو صہیونیت سے کی صورت میں گروہ بنا کر اور ان سے لیا، اور پھر اپنے جو حربے تھے برطانیہ کے مکر و مکاری کے، وہ بروئے کار لائے سیاسی، اور یہ دونوں سرزمینیں ایک ہی سال میں ایک ہی ساتھ دونوں مسلمان سرزمینیں مسلمان دشمنوں کے اختیار میں قرار دیں، اور مسلمان دشمنوں کے چنگل میں رکھ کر جنہوں نے وہاں دونوں، یعنی ایک طرح سے کشمیر اور فلسطین دو ایسے نقطے تھے جہاں سے مسلمانوں کو شدید دباؤ میں رکھا جا سکتا ہے، شدید تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہی کام انہوں نے کیا۔ دونوں کے اندر جو مسلمان قیادت تھی مقابلے میں، وہ اتنی سلجھی ہوئی باتقوا نہیں تھی کہ برطانیہ کے اس مکر و فریب کو سمجھ سکے۔ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس وقت کی مسلمان قیادت برطانیہ کے دھوکے میں آئی، برطانیہ کے ساتھ وفاداری دکھائی، برطانیہ پر اعتماد کیا، اور برطانیہ کے اوپر بھروسہ کر کے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے یہ سب نقصان بھی ہوا۔ ان کی اگر بہت ہی محترمانہ ان کے بارے میں اظہار نظر کریں، اس وقت کی مسلمان قیادت تو سادہ لوح تھے جنہوں نے برطانیہ پر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے شیخ عبداللہ اور اس کی قوم و جماعت تھی، انہوں نے خیانت کی، اسی طرح بعض اور بھی تھے جنہوں نے خیانت کی۔ خوب یہ دردناک ماجرا اس طرح سے دونوں ایک ساتھ مسلمانوں کے پیکر میں، امت کے پیکر میں یہ دو گہرے زخم گو لگے، اور پھر اس کے بعد اس کو مندمل نہیں ہونے دیا اور ماجرا جاری رہا۔ برطانیہ کبھی بھی دستبردار نہیں ہوا، حتیٰ جب امریکہ نے آ کر برطانیہ کی جگہ لے لی اور تمام شیطانی نقشے اب امریکہ کے زیر سایہ طے ہونے لگے۔ امریکہ نے طاقت بھی اور مکر و مکاری بھی استعمال کی اور دونوں سرزمینوں کو ایک ساتھ آگے بڑھایا۔ اور آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں سرزمینوں کی فروخت کا بھی ماجرا ایک ساتھ وقوع پذیر ہوا ہے کہ فلسطین بھی فروخت ہو جائے، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے، اور فلسطینیوں کو معاوضہ دے دیا جائے، اور فلسطین کی جگہ اسرائیل باقاعدہ رسمی ہو جائے۔ امریکہ نے بیچ میں مصالحت کرائی، ثالثی کروائی، اور امریکہ سے فلسطین کے آج محمود عباس جو فلسطینی صدر کہلاتے ہیں، اور سابقہ جو تنظیم تھی
فلسطین کی آزادی کے لیے بنائی ہوئی تھی باقی تمام جماعتوں کے اشتراک سے، یاسر عرفات کی سربراہی میں اس کا جانشین کے طور پر محمود عباس کو جانا جاتا ہے۔ کل ظاہراً اعلان کیا انہوں نے کہ جتنے بھی معاہدے ان کے تھے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، وہ سارے انہوں نے ختم کر دیے ہیں، کالعدم قرار دیے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے محمود عباس نے، در حقیقت ایک بہت بڑی خیانت اپنی بتائی ہے کہ اس سے پہلے بہت کچھ معاہدے کر کے طے کر کے فلسطین کے بارے میں اسرائیل کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہوئے تھے اور امریکہ کے ساتھ بھی معاہدے کیے ہوئے تھے، لیکن آج جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو سر عام کھل کے بولی لگ گئی ہے فلسطین کی، بیچ رہے ہیں، تو خفت مٹانے کے لیے آج اس نے اعلان کیا کہ ہم نے سارے معاہدے ان کے ساتھ کینسل کر دیے، ختم کر دیے ہیں۔ یعنی درپردہ بہت سارے معاہدے انہوں نے کیے ہوئے تھے، کچھ بظاہر کیے ہوئے تھے جو دنیا کو معلوم تھے، اور کچھ ایسے باطن میں کیے ہوئے تھے جن کا علم دنیا کو نہیں تھا۔ اب انہیں یقین ہوا کہ وہ سب مکر تھا، وہ فریب تھا، وہ دھوکہ تھا، اور فلسطین جو ابھی فلسطینیوں کے پاس ہے جو مختصر سا حصہ، یہ بھی اسرائیل کے سپرد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت دباؤ میں آ کر اس نے یہ اعلان کیا ہے۔ خوب، اب فلسطین اور کشمیر میں اشتراک دیکھیں کہ دشمن ایک ہے، جس نے دونوں سرزمینوں غصب کروائی ہیں، وہ ایک ہے، برطانیہ، اور جس نے اس غاصب طاقتوں کی حمایت کی ہے، ہمیشہ حمایت کی ہے، عالمی اداروں میں بیٹھ کر ان دونوں دشمنوں کو تقویت پہنچائی ہے، وہ ایک ہے، برطانیہ پہلے تھا، اب امریکہ ہے اس کے ساتھ۔ اب آپ جانتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، اس وقت یہ مواد آپ کو میسر ہے، انٹرنیٹ پر ہے اور کتابوں میں بھی ہے، کہ فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ میں جو تجاویز پیش کی گئیں، جو آراء پیش کی گئیں، تصویب بھی ہو گئیں، کتنی دفعہ امریکہ نے اسرائیل کے حق میں ویٹو کیا ہے۔ جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پاس ہونے جاتی تھی، امریکہ اسے منظور نہیں ہونے دیتا، اور فلسطین کی آزادی کے لیے کوئی قرارداد اگر پاس ہونے جاتی تو وہ بھی اسے منظور نہیں ہونے دیتا۔ یہ کھل کے کیا، اس نے چھپ کے نہیں کیا۔ 20 دفعہ امریکہ اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف ویٹو کر چکا ہے، اپنا اختیار اثر رسوخ اقوام متحدہ میں استعمال کر چکا ہے، اور اب کھل کے موجودہ امریکی صدر اور اس کے داماد نے فلسطین کی فروش کا جو معاملہ قرن کے نام سے، صفقۃ القرن، صدی کا معاملہ جسے کہا گیا تھا، ڈیل آف سنچری، وہ باقاعدہ طور پر رسماً پیش کی اور اسے ایک کانفرنس کے اندر پیش کیا، اور اسی کے بعد محمود عباس نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے سب کچھ کینسل کر دیا ہے، چونکہ یہ اس کے اوپر مصر ہیں کہ فلسطین کا ماجرا ہمیشہ سے ختم کر دیا جائے، اور فلسطین سے باہر دیگر کسی سرزمین کے اوپر آباد ہو جائیں، جیسے مصر کی کچھ علاقہ، غیر آباد علاقہ مصر کا صحرائے سینا، یہ خرید کر عرب خریدیں، قطر خرید کے یہ سرزمین یہ دے دے فلسطینیوں کو، اور فلسطینی ہمیشہ سے اس پوری سرزمین سے دستبردار ہو جائیں۔ یہی اقدام ہندوستان کے لیے بھی کیا، اور اب آپ توجہ کریں کہ باوجود اس کے کہ برطانیہ نے یہ سب خباثت کی ہے، برطانیہ نے کشمیر اور فلسطین دونوں کو اسلام دشمنوں کے سپرد کیا ہے، اور مسلمان قوموں کو یہاں سے بے دخل کیا ہے، اور ان کے لیے یہ مشکل کھڑی کی ہے، اس کے باوجود بھی خیانت کا سب سے جو تاریک باب ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے کشمیر کے حامی، اب سر فہرست پاکستان کشمیر کی حمایت میں آگے رہا ہے، اور کشمیر پہ خود مدعی ہو کر کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، پاکستانی سیاسی قیادت یہ دعویٰ رکھتی رہی ہے۔ ان کی منافقت دیکھیں آپ کہ برطانیہ جس نے یہ سب خباثت کی ہے، جس نے یہ مشکل کھڑی کی ہے، اس کے ساتھ بھی پیار اور دوستی رکھا ہے، اور فلسطین کے بھی دعوے دار بنتے رہے ہیں۔ یہ دو باتیں کس طرح سے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟
کہ فلسطین کشمیر کو ایک مکاری کے ساتھ، سازش کے ساتھ، شیطنت کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ جوڑنے والی طاقت کے ساتھ پاکستان کا اتنا پیار کیوں ہے؟ پاکستانی سیاستدانوں کا، پاکستانی حکمرانوں کا، پاکستانی قیادت کا برطانیہ سے محبت ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، سب کے سامنے برملا ہے۔ آج بھی ہر پاکستانی کا دل کرتا ہے لندن میں، ہر پاکستانی جسم اس کا پاکستان میں ہے لیکن روح ان کی لندن میں ہے سب کی۔ تمام حکمران دوہری شہریت رکھتے ہیں، تمام حکمرانوں کے گھر بڑے بڑے، یا پاکستان میں 2-3 شہروں کے اندر بڑی حویلیاں ہیں، اور اصل سرمایہ ان کا برطانوی بینکوں میں ہے، اور لندن میں اور برطانیہ میں ان کی پراپرٹی اور کاروبار اور گھر ہیں، سب وہاں بیٹھے ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ مکار ادھر بیٹھ کر کشمیر کی بات کرتے ہیں، برطانیہ کی محبت دل میں رکھ کر کشمیر کے نعرے لگانا۔ اسی طرح عرب جو فلسطین کے لیے بولتے رہے ہیں، فلسطین کے نام پر جنگیں کرتے رہے ہیں، فلسطین کے لیے تنظیمیں بناتے رہے ہیں، چندے اکٹھے کرتے رہے ہیں، اور فلسطینی تحریک شروع کرتے رہے ہیں آزادی کے لیے، ان کا بھی ماجرا ایسا ہی ہے کہ ان کے دل میں محبت ہے برطانیہ کی، شدید محبت، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ برطانیہ آج بھی عرب سرمایہ سے قائم ہے، عرب سرمایہ ہے ان کے اندر لگا ہوا، جس سے برطانیہ کی معیشت اتنی مضبوط ہے، اور امریکہ کی معیشت عرب سرمایہ سے مضبوط ہے۔ عرب اور امریکہ کی محبت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور درعین حال یہ فلسطین کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں۔ خوب یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے وہ پنجابی کا محاورہ ہے، اردو میں بھی پنجابی سے ہی منتقل ہوا ہے نا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں کی سوکن اور بیٹی کی سہیلی ہو جائے؟ یہ اسی بات کو بتانے کے لیے کہ ایک نفاق جب تک نہ ہو کہ ماں کی سوکن کبھی بیٹی کی سہیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر بیٹی کو ماں سے محبت ہے تو ماں کی سوکن سے تو محبت نہیں کرتی بیٹی کبھی بھی۔ اب یہ بیٹی خیانتکار ہے کہ جو ایک طرف سے سوکن سے محبت بھی کرتی ہے، دوسری طرف سے ماں کے ساتھ اپنی بیٹی ہونے کا اظہار بھی کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیٹی خیانت کر رہی ہے۔ یہی ماجرا پاکستان کے اندر بھی تکرار ہوا ہے، یہی ماجرا عرب دنیا کے اندر بھی ہوا ہے کہ برطانیہ کی محبت دل میں رکھ کر کشمیر کی بات کرنا، اس سے بڑا نفاق اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں گزشتہ 2 صدیوں سے سب سے بڑی منافقت تاریخ میں روئے زمین پر یہی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک دن بھی برطانیہ سے نفرت کا اظہار کیا ہے، برطانیہ سے بیزاری کا اظہار کیا ہے؟ اگر آپ کو درد ہے کشمیر کا تو ہندوستان سے زیادہ برطانیہ کی دشمنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو درد ہے فلسطین کا تو آپ کو یہود سے زیادہ برطانیہ کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے۔ برطانیہ محبوب ہو، امریکہ محبوب ہو، اور بظاہر آپ یہود کا نام لیں یا ہندوستان کا نام لیں کہ یہ غاصب ہیں، یہ غاصب بعد میں ہیں، یہ وہ غاصب ہیں جو دوسرے نمبر پر ان کو غصب کا قبضہ سونپا گیا ہے۔ اصل غاصب دونوں سرزمینوں کا برطانیہ ہیں اور انگریز ہیں، اور یہ خبیث قوم اور خبیث نسل ہے اور خبیث حکومت ہے جس کی خباثت کے تحت ابھی تک مسلمان اسیر ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ کبھی بھی ان کے اندر صداقت نہیں تھی، نہ کشمیر کے لیے جو لوگ کوششیں کر رہے تھے، چونکہ صداقت کی علامت ہوتی ہے، صداقت کی ایک علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، نشانی و ثبوت ہوتا ہے کہ آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ آپ اگر سچے ہو آپ تو آپ کو برطانیہ سے نفرت کرنی چاہیے۔ ہر وہ پاکستانی یا کشمیری یا ہندوستانی جو برطانیہ سے محبت رکھتا ہے وہ کشمیر کا مخلص نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا مخلص نہیں ہے، وہ اسلام کا مخلص نہیں ہے، جس کے دل میں برطانیہ کی محبت اور ہمدردی موجود ہے۔ چونکہ اصل خبیث شیطان طاقت یہ ہے جس نے مسلمانوں کے اندر یہ سارے زخم لگائے ہیں، یہ گھاؤ لگائے ہیں۔ اسی طرح فلسطین بھی، کہ فلسطین کا پرچم ہاتھ میں لینا اور برطانیہ کی محبت دل میں رکھنا اور حب برطانیہ کے ساتھ فلسطین کی آزادی کے لیے کوششیں کرنا، یہ بھی ایک منافقت ہے۔ اور
یہ کہنا کہ امریکہ ثالثی کرے فلسطین اور کشمیر میں، فلسطین میں تو اس نے کر دی ثالثی، ڈیل آف سینچری اسی کی، امریکہ ہی کی تجویز ہے کہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر بے دخل کر کے یہ ساری سرزمین یہود کے سپرد کر دی جائے، اور اس وقت جو فلسطین کے قبضے میں ہے یہ فروخت کر دیں، سعودی عرب اس کے پیسے دے، اور بن سلمان راضی بھی ہو گیا ہے، اس نے وہ مبلغ بھی بتا دیا ہے کہ اتنا مبلغ ہم فلسطینیوں کو دیتے ہیں، یہ بیت المقدس سے بھی نکل جائیں، یہ باقی سرزمینوں سے نکل جائیں۔ پہلے غزہ کے بارے میں کہتے تھے کہ غزہ رہے، لیکن اب یہ غرب اردن اور غزہ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پیسے لیں فلسطینی، غزہ اور غرب اردن سے بھی نکل کر یہ منتقل ہو جائیں صحرائے سینا میں، اور اس علاقے میں جا کر ایک نئی بستی آباد کریں جو مصر کے تحت حمایت ہو، یعنی پورے طور پر آزاد بھی نہ ہو اور پورے طور پر ان کا ایک حصہ بھی نہ ہو، اس طرح کی ایک آبادی وہاں پر قائم کریں کہ جس کی کوئی پہچان نہ ہو۔ یہ امریکہ کی ثالثی ہے فلسطین کے بارے میں۔ اب پاکستان میں بیٹھ کر یہ باتیں کرنا کہ امریکہ ثالثی کرے، خوب آپ خود یہ اب باقی کڑیاں ملا لیں کہ امریکہ فلسطین کی ثالثی کے بعد کشمیر کی ثالثی کرے، اب کشمیر کا ماجرا حل کرے، اور بار بار اصرار کرنا، بار بار تاکید کرنا، بار بار دہرانا یہ بات۔ برطانیہ کی محبت ابھی دل میں ہے، جس نے کشمیر غصب کیا اس کی محبت دل میں پہلے سے زیادہ شدید تر ہے، اور پھر آ کر امریکہ کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرانا، یہی وہ خیانت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور اس خیانتوں کا نتیجہ لاکھوں شہید فلسطین کے اندر اور لاکھوں شہید کشمیر کے اندر ہیں، لاکھوں لٹی ہوئی عصمتیں فلسطین کے اندر ہیں اور لاکھوں لٹی ہوئی عصمتیں کشمیر کے اندر ہیں۔ یہ دونوں سرزمینیں اس طرح سے دردناک ماجرا مسلمانوں کے لیے بن گیا ہے، بے تقوی قیادت کی وجہ سے، بے تقوی ان لیڈروں کی وجہ سے یہ سب بلا نازل ہوئی ہے۔ عزیزان، اب جب یہ دونوں سرزمینیں اتنی آپس میں مماثلت رکھتی ہیں کہ دشمن ان کا ایک ہے، فلسطین کا بھی دشمن وہی ہے جو کشمیر کا دشمن ہے، بظاہر دو صہیونی گروپ ہیں جو ایک دشمن نے بنائے ہیں، اور ان کو ہدیے کے طور پر ایک صہیونی گروپ کو ہدیے میں فلسطین دیا ہے، ایک صہیونی گروپ کو ہدیے میں کشمیر دیا ہے، ہندو صہیونیت کو کشمیر دیا ہے اور یہودی صہیونیت کو فلسطین تحفے میں دیا ہے۔ ان بے تقوی خیانتکاروں کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ اب آپ توجہ کریں کہ ایسے میں امام نے کیا خلاقیت دکھائی ہے، کیا بصیرت اللہ نے اس رہبر کو عطا کی۔ امام خمینی کسی سیاسی اکیڈمی سے فارغ التحصیل نہیں تھے، کوئی سیاسی جماعت میں سیاسی ورکر جیسا تجربہ نہیں تھا جیسے جو پاکستان میں عموماً لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ پہلے انجمن بناؤ، پھر تنظیم بناؤ، پھر تربیت پاؤ، پھر فلاں کرو۔ امام نے صرف دین پڑھا، قرآن پڑھا، اہل بیت علیہ السلام کے علوم پڑھے، حوزے میں فقہ تدریس کی، فلسفہ تدریس کیا، قرآن و حدیث حاصل کیا، اور اسی سے اسلام سے ہی، اسلام کی تعلیمات سے راہ حل نکالا۔ پہلے اس کو ایران میں تجربہ کیا، عملی کیا۔ ایران بھی ہو بہو فلسطین و کشمیر والی داستان رکھتا تھا، یعنی یہاں پر جب فلسطین فروخت ہوا، برطانیہ نے خباثت کر کے صہیونیوں کے حوالے کیا، یہودی ریاست بنا کے دنیا سے تسلیم کروا لیا، ایران میں شہنشاہ اور ترکی میں ترکی کی حکومت نے سب سے پہلے اسی وقت بغیر کسی چون چرا کے فوراً اسرائیلی ریاست کو تسلیم کیا۔ ان دونوں ملکوں نے، ترکی نے اور ایران نے ایک ساتھ، ایران میں شہنشاہ تھا۔ امام نے انقلاب برپا کیا، شاہ کو نکال دیا اور پھر فلسطین کی آزادی کا راستہ بتا دیا۔ لیکن آج مثلاً امام نے ایران میں
بتا دیا کہ یہ شاہ کی خیانت تھی فلسطین میں اسرائیل کا وجود تسلیم کرنا۔ ترکی میں بھی خیانت ہوئی تھی۔ اب ترکی میں جو موجودہ اسلامی قیادت ہیرو، اسلام کا ہیرو، پاکستانیوں کا محبوب ہیرو اس وقت حاکم ہے، خب جب یہ مسلمان اور اسلام دوست لیڈر اردوغان آیا ہے اقتدار میں، تو کم از کم سب سے پہلے اسرائیل سے تو ناطہ توڑے، اپنا اسرائیل سے تو تعلقات ختم کرے۔ ڈائلاگ بولتا ہے ڈرامہ کر کے، بالکل جس طرح ڈرامہ آپ کو بنا کے بھیجا ہے آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں، تغرل دیکھیں اور آپ مطمئن رہیں، رمضان اور وبا کے دن گزاریں اور مہنگائی سے توجہ آپ کی برطرف ہو۔ یہی ڈرامہ ترکی کے اندر بھی جاری ہے کہ ایک طرف سے ڈائلاگ بولنا پوری دنیا میں اور ان ڈائلاگز کے ذریعے سے حمایت حاصل کرنا، اور اسرائیل میں سوئی کے برابر بھی تعلقات میں فرق نہیں آیا بلکہ پہلے سے زیادہ تقویت ہوئی ہے۔ اسرائیل اور ترکی کے تعلقات آئیڈیل ہیں اس وقت، تجارتی تعلقات، صنعتی تعلقات اور ٹیکنالوجی کے تعلقات، تبادلے کے تعلقات ہر لحاظ سے بہترین اوج پر ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ڈائلاگ بھی بولتے ہیں۔ خوب یہ خیانت کی اس وقت کی ترکی کی حکومت نے کی کہ فوراً اسرائیل کو تسلیم کیا۔ فلسطین کی سرزمین میں اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ وہ گناہ ہے، یہ وہ جرم ہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتے جب تک اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں۔ امام نے انقلاب کے بعد یہی کام کیا۔ سب سے پہلا کام اسرائیل کا، انقلاب کے وقت ہی اسرائیل کا سفارت خانہ بند اور تل ابیب میں ایران کا سفارت خانہ بند، اور جتنے بھی ایران اسرائیل کو مدد کر رہا تھا، تیل بیچ رہا تھا اور بہت ساری سہولتیں، وہ ساری ختم کر کے اور باقاعدہ قدس کی آزادی کا شعار بلند کیا، پرچم بلند کیا۔ امام کو معلوم تھا کہ ماجرا فلسطین کا دو طرح سے یہ مشکل میں ہے۔ ایک جنایت ہے فلسطین کے اندر جو صہیونی کر رہے ہیں برطانیہ کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے۔ ہر وہ مسلمان جس کے دل میں برطانیہ اور امریکہ کی محبت ہے، رجحان ہے، گنجائش ہے اور فلسطین کی بات کرتا ہے، یہ منافقت کر رہا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ وہ مملکت، وہ حکومت جو ابھی تک خیانت کر کے، جنایت کر کے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مسلمان بھی اس کا حامی ہو، مسلمان بھی اس کا احترام کرے، مسلمان بھی اس کی عزت کرے، مسلمان کے اندر بھی اس کے لیے گنجائش ہو۔ دوسرا، یہ خیانتکار جو برطانیہ و امریکہ کے غلام ہیں اور ان کے وفادار ہیں لیکن پرچم فلسطین ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، یہ برطانیہ سے بھی زیادہ خباثت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ فلسطین کی آزادی کا پرچم اٹھایا ہوا ہے لیکن وفاداری ساری برطانیہ کے ساتھ ہے، امریکہ کے ساتھ ہے۔ یہ امریکہ کو ہر سہولت دیتے ہیں، پورا اپنی سرزمینیں، اپنا تیل، اپنی انرجی، گیس سب امریکہ کے سپرد ہے، اور امریکہ ہر روز فلسطین پر ایک وار کرتا ہے، ہر روز ایک وار کرتا ہے۔ کوئی ایک دن آیا ہے ان مسلمان قوموں نے، مسلمان علماء نے اور مسلمان حکمرانوں نے ایک دن آواز اٹھائی ہو کہ یہ شیطان جو ہر روز فلسطین پر ایک وار کرتا ہے، ایک دفعہ یہ بھی اس کے مقابلے میں آئیں اور اسے کہیں کہ جب تک تم اسرائیل کی حمایت کرو گے، فلسطین کے خلاف ہوگے، ہمارا کوئی تعلق امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور آج ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ کشمیر کی شرارت و شیطنت یہ برطانیہ نے کی تھی، اور پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ برطانیہ کے ساتھ تعلقات ختم کرے، جب تک برطانیہ کشمیر میں خباثت ختم نہیں کرتا، پاکستان برطانیہ سے تعلقات قائم نہیں کرے گا۔ ایک دن یہ کام کر کے دیکھ لیں، اور پاکستانی ایک دن اظہار کر کے دیکھیں گے، لیکن یہ سبق پاکستانیوں کو نہیں بتایا گیا کہ کشمیر کی آزادی جب آپ بات کرتے ہو، فلسطین کی آزادی، کس سے آزادی؟ یہ جرم ہے کس کا؟ یہ جنایت ہے کس کی ہے؟ اگر میں ایک مثال، دیہاتی مثال، عام سی مثال دیتا ہوں آپ کو جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔
اگر کوئی گاڑی، جس طرح پاکستان میں ہے مافیا ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ گزرا ہے، اس کا کام ہی، اس کا اصل کاروبار بزنس ہی، پہلے بھی وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے بھی، جب وزیر اعلیٰ تھا تو بھی، اور ابھی بھی وزیر اعلیٰ کی سیٹ چھوڑنے کے بعد بھی اس کا کاروبار، کسی بھی بلوچستانی سے پوچھو اسے پتہ ہے اس کا کام ہے چوری اور گاڑیاں چراتا ہے۔ اس کے بندے ہیں، وہ کسی کی بھی گاڑی اٹھا کے وزیر اعلیٰ کے گھر میں آ کے، بڑا گھر ہے اس کا، وہاں پر آ کے کھڑی کر دیتے ہیں، اور پھر گاڑی والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، اس فلاں کے گھر میں ہے، وہ لینے جاتا ہے تو انکار بھی نہیں کرتے، وہ کہتے تیری گاڑی ہے لیکن یہ ہم نے چھڑائی ہے اور اس پہ پیسہ لگا ہے، اس پہ محنت ہوئی ہے، تو آپ، وہ جتنی قیمت ہوتی ہے گاڑی کی وہ اس سے لے کے پھر اس کو گاڑی واپس کر دیتا ہے۔ گاڑی چور، سامنے کون ہے؟ کوئی ڈرائیور، ظاہر ہے گاڑی چوری کر کے تو کوئی ڈرائیور ہی لاتا ہے، آپ کو لگا دیا ہے کہ ایف آئی آر ڈرائیور کے خلاف کٹاؤ، جبکہ پیچھے جو اصل چور ہے سرغنہ، اس کو نہیں پوچھتے آپ، جو یہ کام کرواتا ہے اور کر رہا ہے، سرپرستی کرتا ہے، آگے ڈرائیوروں کے اوپر آپ ایف آئی آر کٹواتے ہو۔ اگر کوئی بڑا چودھری کسی دوسرے کی بھینسیں چرا لے اور سامنے اس نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے نوکر، اور نوکر پکڑا جاتا ہے بھینس چراتے ہوئے، تو آپ سارا زور تھانے میں لا کر نوکر کے خلاف لگا رہے ہو، نوکر پکڑوا دو۔ اگر نوکر کو آپ نے پکڑوا بھی دیا تو آپ کی مشکل حل نہیں ہوئی، چونکہ وہ بڑا اصل چور چودھری پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستانیوں کو جس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے، خوب یہ نہیں بتایا کہ اصل مجرم کون ہے، اصل مجرم کا تعارف پاکستان میں نہیں کروایا گیا کہ فلسطین کا اصل مجرم برطانیہ ہے اور اصل مجرم امریکہ ہے، انہوں نے ہندو صہیونیت کے حوالے کیا ہے، ورنہ کتنی جرت تھی ہندوؤں کے اندر کہ وہ آ کے فلسطین پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جس سرزمین کی 80% آبادی مسلمان ہیں اور جس کے ساتھ کروڑوں عوام پاکستان کے ہیں، وہ کس طرح سے ایک جماعت آ کے، گروہ آ کے کشمیر کے اوپر قبضہ کر لے؟ یا یہی ایک جماعت پوری دنیا سے بے شک یہود جمع ہوں، سارے مل کے کتنے بن جائیں گے، کتنے ملین ہیں؟ امام نے فرمایا تھا کہ اگر سارے مسلمان مل کے ایک پانی کی بالٹی بہا دیں تو یہ خبیث جمعیت اس کے اندر بہہ جائے گی ساری۔ اتنی اس وقت مسلمانوں کی جمعیت ہے اور مسلمانوں کے اندر اتنی قوت ہے، طاقت ہے، پاور ہے کہ ایک بالٹی پانی اگر سب مل کے گرائیں، سب مل کے، اسرائیل نابود ہو جائے گا، اسرائیل محو ہو جائے گا، اور ہندو صہیونزم بھی محو ہو جائے گا، کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا اور فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا۔ خوب آپ مشاہدہ کریں کہ آپ کے نعروں میں بھی کہیں برطانیہ کا نام نہیں ہے، شعار بھی آپ کی زبانوں پر جو رائج کیے گئے ہیں، برطانیہ پھر بھی محفوظ ہے، اصل مجرم پھر بھی پردے میں ہے، اس سے نفرت کا اظہار کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ کشمیر کے حامی نہ فلسطین کے حامی۔ جو اصل مجرم ہے، جس نے یہ سب بساط بچھائی ہے ظلم کی، اور جس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں یہ خنجر گھونپا ہے اور زخم تازہ رکھا ہوا ہے، اس کو مندمل بھی نہیں ہونے دیتا، اور جس نے جو خباثت پھر انہوں نے کی ہے کہ ایک طرف سے فلسطین یہودیوں کو دے کر، کشمیر ہندوؤں کے سپرد کر کے، دوسری جو بڑی مکروہ چال چلی ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ باقی امت اسلامیہ چھوٹی تو نہیں ہے، بہت بڑی امت ہے اس وقت، دوسری جمعیت زمین کے اوپر سب سے بڑی مسلمان ہیں، مسیحیت کے بعد، عیسائیت کے بعد، مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے مسلمان ہیں۔ خوب اتنی بڑی جمعیت، یہ تو
کشمیر بھی آزاد کرا سکتے ہیں، فلسطین بھی آزاد کرا سکتے ہیں، اور بہت آسان ہے ان کے لیے. جتنی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے اس سے وہ ہر کام کر سکتے ہیں. بلکہ نہ صرف ہندوستان سے کشمیر آزاد کرا سکتے ہیں بلکہ پورا ہندوستان قبضے میں لے سکتے ہیں، اتنی طاقت مسلمانوں کے پاس ہے. نہ صرف یہ فلسطین آزاد کرا سکتے ہیں بلکہ یہ تمام سرزمینیں جن پر اسلام دشمن قابض ہیں یہ اس کو بھی قبضے میں لے سکتے ہیں. یہ امریکہ پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں، یہ برطانیہ پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ سرزمینیں دشمنوں کے سپرد کر کے دوسری طرف سے جو مکروہ کام کیا، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، لڑا دیا. ان کے اندر فرقہ واریت، ان کے اندر فرقے بنائے، فرقہ باز عناصر بنائے. MI6 نے شروع سے MI6 کہ یہ 200 سال سے شاید پرانی تنظیم ہے، ظاہراً اس سے بھی پہلے کی ہے، یہ کہ اس کا ایک اہم ہدف مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا، مسلمانوں کے اندر جنگیں کروانا، مسلمانوں کے اندر. اور اتنی حماقت انہیں مسلمانوں میں مل جاتی ہے، اتنے نادان اور بے وقوف انہیں میسر آ جاتے ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں، وہ سیاسی ہوں، یا وہ دیگر طبقات سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سرمایہ دار ہوں. اتنے خیانتکار انہیں مل جاتے ہیں، وہ انہیں خرید کے اور ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں مثلا عربوں کو کتنے ٹولوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور ہر ٹولے کی سرپرستی وہی کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر ایک جمعیت ہے، ان کو تقسیم کیا ہوا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو ایران کے مسلمانوں کے خلاف، اور اسی طرح عرب مسلمانوں کو دیگر مسلمانوں کے خلاف، اور آپس میں حصے بکھرے کر کے ٹکڑے بنا کر ان کو اس طرح سے کمزور کر دیا ہے کہ یہ کبھی آواز ہی نہ اٹھا سکیں. مسلمانوں کی طاقت آپ دیکھیں اس وقت جو موجود طاقت ہے کتنی ہے ان کے پاس، جو برطانیہ نے ان سے یہ کام کروایا ہے. آپ آج آسانی سے یہ حساب کتاب شماریات کر سکتے ہیں. اسلامی فوج، نام نہاد اسلامی فوج 39 یا 43 ممالک کی بنی ہے. پاکستانی جرنیل اس کا سربراہ ہے. 43 ممالک کی فوج اس میں شامل ہے، اور امیر ترین ملک دنیا کا سعودی عرب اس کا سربراہ ہے. یہ ایک پوٹینشل ہے، اتنی افواج ہیں ان کے پاس اور اتنا پیسہ ہے ان کے پاس. دوسرا، مسلمان ملکوں نے مل کر، ترکی نے، قطر نے، متحدہ عرب امارات نے، بحرین نے، کویت نے اور سعودی عرب نے مل کر فوج بنائی ہے، تکفیری فوج داعش. تاریخ افواج میں سب سے زیادہ مسلح فوج، جس کے اوپر اتنا خرچہ کیا گیا کہ راتوں رات ان کو وہ جنگی مشینری ان کو فراہم کی گئی جو پوری دنیا میں کسی کے پاس، کسی فوج کے، باقاعدہ فوج کے پاس بھی نہیں تھی. اور پوری دنیا سے ان کی تشکیل ہوئی، لوگوں کو بلایا غرب سے، شرق سے. اب یہ اتنا پوٹینشل تو ہے نا. بلینز ڈالر لگا کر انہوں نے داعش بنایا. اسی طرح بلینز ڈالر لگا کر انہوں نے القاعدہ جماعت بنائی. اسی طرح بلین ڈالر لگا کر انہوں نے طالبان بنائے اور ان کی ذیلی شاخیں بنائیں. آپ اس اعداد و شمار کریں ذرا کتنا پیسہ لگتا ہے اس طرح کے عالمی لشکر بنانے میں، اور یہ انہوں نے بنائے. عربوں نے مل کر بنائے، دوسروں نے مل کر بنائے. اور اس ساری تشکیل کے اندر اتنا پیسہ لگایا، جبکہ فلسطین اپنی جگہ باقی ہے، کشمیر اپنی جگہ باقی ہے، ہر زخم اپنی جگہ باقی رس رہا ہے، اور ان کی یہ طاقت استعمال ہو رہی ہے. یہ اسلامی فوج فلسطین کے لیے بنی تھی، اسلام کے نام پر بنی. 39 ممالک، 43 ممالک، کشمیر کے دعویٰ رکھنے والے بھی اور فلسطین کے حامی بھی اس فوج میں شامل ہوئے. پھر اب جب سے یمن کی جنگ شروع کی، یمن میں انہوں نے روزانہ 500 مرتبہ حملہ کیا ہے. ایک دن کے اندر 500 ہوائی حملے ایک دن میں انہوں نے کیے ہیں. اتنی طاقت ہے ان کے پاس. اسی طرح سالوں سے یمن کو تباہ کر رہے ہیں. اسلحہ دھڑا دھڑ امریکی اور فرانسیسی اور برطانوی اور جرمن اسلحہ ساز کمپنیاں ان کو اسلحہ بنا بنا کر دے رہی ہیں، اور جاپان، جرمنی ان کو گاڑیاں بنا بنا کر دے رہا ہے، اور سارا ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے کہ یمن کو تباہ کر رہے ہیں. یہ طاقت ہے مسلمان ملکوں کے اندر.
اسی طرح شام کے اندر جو انہوں نے جنگ چھیڑی اور ذلت اٹھائی اور شکست کھائی، عراق کو تباہ کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے خرچہ کیا، ترکی سمیت سب نے مل کر، خوب یہ طاقت ہے ان کی. یہ آج بھی برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھوں پر اس عظیم طاقت کو اس طرح سے ضائع کروا رہا ہے ان سے ایک دوسرے کے خلاف. نفرت بھی، دشمنی بھی اور سرمایہ کا زیاں بھی. کس کے لیے؟ کہ کشمیر ہندوؤں کے پاس محفوظ رہے اور فلسطین صہیونیوں کے پاس محفوظ رہے. کشمیر اور فلسطین کے تحفظ کے لیے، یعنی کشمیر کے اوپر قبضہ اور فلسطین کے اوپر قبضہ، اس قبضے کے تحفظ کے لیے یہ ساری گیم کی گئی ہے. یہ جتنا خرچہ مسلمان ملکوں سے کروا رہے ہیں اور ان کی توانائیاں ادھر صرف کروا رہے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کروا رہا ہے. خوب یہ اسٹریٹجی ہے ان کی جس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ایسے میں امام نے آ کر فلسطین و کشمیر دونوں کی رہائی اور آزادی کا فارمولہ دیا. اسی قانون کے ساتھ جس کے تحت ایران سے شہنشاہیت کو ختم کیا، وہ خیانتکار کو ختم کیا، اس نوکر کو، اس مزدور کو، برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھ بندے مزدور کو ختم کیا. وہی فارمولہ امام کا ہے کہ جب تک تمہارے خیانتکار حکمران ہیں، نہ کشمیر آزاد ہوگا اور نہ فلسطین آزاد ہوگا. آپ توجہ کریں، کشمیر کے نام پر کیا کیا اودم مچایا گیا، اور آج ان کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، نگل لیا، اور ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. سوائے بیانات کے، سوائے ان کے ڈائلاگ کے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. عملاً ایک قدم بھی کشمیر کے لیے نہیں اٹھایا، نہ عالمی سطح پر قانونی طور پر اور نہ باقی کسی پہلو سے اٹھایا. اور اگر یہ اٹھائیں گے بھی تو نتیجہ وہی ہوگا جو 70 سال تک کشمیر میں ہوا، جو 70 سال تک فلسطین میں ہوا. آزاد کیسے ہوگا؟ آزادی کا وہی فارمولہ ہے. جس طرح عراق میں داعش کے قبضے سے عراق آزاد ہوا، جس طرح سے شام کے اندر داعش کے قبضے سے سوریہ آزاد ہوا، جس طرح صہیونیت کے قبضے سے، آپ کو معلوم ہے لبنان پر قبضہ تھا، مکمل لبنان پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تھا. جس طرح سے لبنان سے اسرائیل کا قبضہ ختم کیا گیا، وہی فارمولہ فلسطین سے قبضے کے خاتمے کا بھی ہے، اور وہی فارمولہ کشمیر سے قبضے کے خاتمے کے لیے بھی ہے. وہ فارمولہ بہت واضح ہے. وہ یہ ہے کہ خود ملت فلسطین، جس طرح لبنان آزاد ہوا، کسی غیر لبنانی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، لبنانیوں نے خود آزاد کیا. سارے لبنانی بھی اس میں شامل نہیں تھے لبنان کی آزادی میں. عیسائی لبنان کا شامل نہیں تھا، سنی لبنان کا شامل نہیں تھا، شیعہ بھی سب شامل نہیں تھے. فقط ایک شاخ تشیع کی ایک گروہ جو امام خمینی کے پیروکار تھے، جو انقلابی و بیدار تھے، یہ جماعت مختصر سی اٹھی اور پورے لبنان کا قبضہ چھڑا لیا اور ذلت کے ساتھ اسرائیل کو نکال باہر کیا. یہ کامیاب تجربہ تھا. اور اسی طرح وہی لشکر جو 90 ممالک نے مل کے بنایا تھا، انہیں سوریہ سے باہر کیا، انہیں عراق سے نکال باہر کیا. اور اسی طرح دیگر سرزمینوں پر یہی فارمولہ امام کا ہے کہ کشمیری آزاد کرا سکتے ہیں، خیانتکار کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. برطانیہ کے نوکر و وفادار کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. مجرموں کے ساتھی یہ کشمیر آزاد نہیں کرا سکتے. کشمیر کشمیریوں نے آزاد کرانا ہے. لیکن پوری دنیا، پوری امت اسلامیہ کشمیریوں کو صرف حوصلہ افزائی کریں، ان کے ہمدردی کا اظہار کریں، یہ احساس ان کو دلائیں کہ آپ جس راہ پر ہو یہ درست راستہ ہے. یہ کشمیری انشاءاللہ خود کشمیر کو آزاد کرا لیں گے، اور یہ فلسطینی خود فلسطین کو آزاد کرا لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کسی اور ملک کی فوج، پاکستان کی یا ایران کی فوج چڑھائی کرے جا کر آزاد کرائے، کہ ان کی مداخلت سے ظاہراً اور پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے معاملہ، اور ہو بھی رہا ہے. لہٰذا راستہ امام نے ان کو بتا دیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ دو قضیہ کشمیر و فلسطین، جس طرح ان کا دشمن ایک ہے، جس طرح ان کی اسارت کے عوامل ایک ہیں، ان کے غصب کے اسباب ایک ہیں، ان کی تاریخ ایک ہے، ان کا ماجرا ایک ہے، اور
جو کچھ رویداد ادھر ہوتی ہے وہی ادھر ہوتی ہے، اور آج جب فلسطین اور کشمیر دونوں کی فروخت کا معاملہ آیا ہے تو بھی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ امام یہی چاہتے تھے کہ یہ اراضی، یہ سرزمینیں مسلمانوں کی جن کے اوپر دشمنان دین کا قبضہ ہے، ان کے مقابلے میں جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے طرفدار ہیں، وہ بھی ایک ہو جائیں، ان کی بھی آواز ایک ہو جائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ برطانوی اس اثر رسوخ نے جو فرقوں کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں، تعصب کی شکل میں انہوں نے بیج بویا ہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ، ساتھ باقی شامل نہیں ہوتے، کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ، باقی شامل نہیں ہوتے۔ کتنا مجرمانہ سکوت پاکستان میں طاری ہو گیا اس تمام شور شرابے کے بعد جو فلسطین کشمیر کے نام پر مچایا گیا تھا۔ یہاں ایک دم سناٹا، جب وقت آیا، جب قیام کا وقت آیا، جب اقدام کا وقت آیا، جب کچھ کرنے کا وقت آیا تو سارے خاموشی سے گھروں میں بیٹھ گئے، چند بیانات کے علاوہ عملاً نہ کوئی قرارداد پیش کر سکے، نہ کوئی اقدام کر سکے، بلکہ الٹا لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ حالات میں عرض کروں گا میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الٹ ہو گئی ہے۔ اب کشمیر کے آزادی کے مدعی اب یہ دنیا کے سامنے رو رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ہمیں بچا کے دو، یا مظفر آباد ہمیں بچا کے دو، اور پاکستان ہمیں بچا کے دو۔ اگر تم کشمیر کے ساتھ مخلص ہوتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا، اور کشمیر پر کشمیری کا حق ہوتا، فلسطین پر فلسطینی کا حق ہوتا۔ لیکن کسی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان پرچمداروں نے کبھی صداقت سے کوئی کام کیا ہو۔ چونکہ برطانیہ کی محبت دل میں رکھ کر نہ فلسطین سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، نہ کشمیر سے ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ رائے حل وہی جو امام راحل نے بتایا ہے کہ قوموں کی سرنوشت خود قوموں کے ہاتھ میں ہے، قوموں کی تقدیر خود قوموں کے ہاتھ میں ہے۔ امت اسلامیہ ان کا کام ہے کہ اپنی اس پیکر کو، اپنی اس عضو کو جس پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کی آزادی کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھائے۔ اخلاقی، آپ توجہ کریں کتنا آپ لوگ سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں اور اس کے اندر کتنے لایعنی مسائل میں آپ اپنی توانائیاں ضائع کرتے ہیں، وقت بھی اور پیسہ بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس تمام سوشل میڈیا کی فعالیت میں کشمیر و فلسطین کے لیے کتنا کام آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح علماء لوگوں کو اکسانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کے مطابق بھڑکانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اس سارے وقت میں گنے کہ کتنے منٹ فلسطین اور کشمیر کو دیتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان اپنے اقتدار اور سرمایہ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں جتن، لیکن ان کی پوری سیاسی فعالیت میں وہ وقت شمار کریں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ وقت گنے جتنا کشمیر اور فلسطین کے لیے انہوں نے صرف کیا ہے، کتنے نمائندے بولے ہیں، کیا کہا ہے، عملی اقدام نہیں، گفتگو کتنی کی ہے انہوں نے، وہ اگر نکالیں تو انتہائی افسوسناک ہے۔ امام نے یہ راستہ پیش کیا کہ ان خیانتکاروں کو چھوڑو، عوام اور قومیں اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لیں تاکہ یہ دو سرزمینیں آزاد ہوں اور اس کے بعد ہر سرزمین محفوظ ہو جائے، اور یہ تقوی کے بغیر ناممکن ہے۔ قومیں بھی اس وقت کریں گی جب تقوی اختیار کریں۔ قومیں جب تک شیطان کے پیچھے چلیں گی، شیاطین کے نقش قدم پر چلیں گی، نہ صرف کشمیر و فلسطین آزاد نہیں ہوگا بلکہ جو رہتی سرزمینیں ہیں تمہارے پاس وہ بھی قبضے میں چلی جائیں گی۔ جس طرح سے کہ ابھی روز بروز آپ دشمنان دین کی للکاریں سنتے ہیں، مودی کی للکاریں اور نیتنیاہو کی، کہ کوئی غرب اردن ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے، کوئی جولان کی پہاڑیاں ہڑپ کرنے کے موڈ میں ہے، اور کوئی گلگت بلتستان پہ نظریں جمائے ہوئے ہے، اور اس طرح آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف باتقوی جماعت کر سکتی ہے یہ کام۔ لبنان باتقوی جماعت نے صہیونیت کے قبضے سے آزاد کروایا ہے، نہ سیاسیوں نے کروایا، نہ فرقہ بازوں نے کروایا۔ تقوی کی آج کے زمانے میں تقوی باتقوی قوم کی علامت یہ ہے کہ وہ جو اپنی سرزمینوں کے تحفظ کے لیے ان دو سرزمینوں کی آزادی کے لیے ان کو اپنے منشور کا حصہ بنا لیں، روزانہ کی بنیاد پر اپنی فعالیت اور اپنی توانائی اور اپنا اقدام کشمیر اور فلسطین کے لیے صرف کریں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی قوم، جب کوئی جماعت قیام کرتی ہے، اللہ کے لیے خدا اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور ہماری دعا بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ
فلسطین کو جس طرح ان کی قبضہ ایک زمانے میں اور ایک وقت میں اور ایک ساتھ ہوا تھا، انشاءاللہ آزادی بھی ایک ہی سال میں ان کی ہوگی، اور جس طرح ہمارے رہبران نوید اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ بہت قریب ہے فلسطین کی آزادی، اسی طرح انشاءاللہ جس دن فلسطین کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا، صبح طلوع ہوگی، کشمیر بھی انشاءاللہ آزادی کے قریب پہنچ جائے گا، اور ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں اور ہم سب اس کے مسئول ہیں، اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے زمانے کا یہ مسئلہ تھا، آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہر چند روز قدس ایک مرسوم طریقہ بن گیا، ریلی نکال کے جو گھروں میں چلے جاتے ہیں اور سال بھر فراموش رکھتے ہیں ہم، یہ کافی نہیں ہے۔ قدس دن اس تجدید عہد کا دن ہے تاکہ سال بھر فلسطین و کشمیر ہر دو ہمارے سر فہرست رہے، ہمارے منشور و ہمارے عملی دستور اور ہمارے دینی کاموں میں اور ہماری عبادات میں، ہماری تعلیمات میں، ہمارے روزمرہ امور میں یہ دونوں سرزمینیں، دونوں عزیز سرزمینیں یہ ہمارے مد نظر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین کو پروردگار کامیابی عطا فرمائے، اور ملت فلسطین و ملت مظلوم کشمیر کو ان ظالمین کے شر سے و شکنجے سے خداوند تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی قائم کریں۔ ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام پر ہے، یہ ماہ تقوی ہے، مختصر سی فرصت باقی رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ اگر کوئی کوتاہی، کمی، کسر رہ گئی ہے گزشتہ ان ایام میں تو یہ آخری باقی ماندہ فرصت میں انشاءاللہ کوشش کر کے اس کی تلافی کریں۔ باب رحمت خدا، باب مغفرت خدا کھلا ہے، اور تقدیر کا بھی سلسلہ اسی ماہ میں اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اپنی تقدیریں اسی ماہ میں خدا سے منظور کروائیں۔ چند موضوعات ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ بعد کی کسی فرصت میں ہر چند بیان کرنے کے لیے کافی موضوعات ہیں۔ ایک تو موضوع سر فہرست عید کے چاند کا ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کا چاند، خصوصاً عید کے چاند کے اوپر مشکلات پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہوتی ہیں، جبکہ ہونی نہیں چاہیے، چونکہ اتنا نہ علمی طور پر اتنا پیچیدہ موضوع ہے، اور نہ عرفی طور پر اور نہ شرعی طور پر بہت ہی واضح، جس طرح طلوع شمس ہے، طلوع خورشید، سورج کے طلوع کی طرح چاند کا بھی طلوع ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طلوع خورشید میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے تو چاند میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن جب پیچیدہ ذہن اور پیچیدہ کھوپڑیاں بیچ میں آ جائیں تو وہ اس کو ہر اپنی جہالت و نادانی کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ چاند عزیزان جس طرح فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے، چاند دیکھنے کے شرعی طریقے
ایک یہ کہ خود دیکھیں آپ چاند، خود دیکھیں یعنی چاند دیکھیں، نہ کہ توہم ہو اور گمان کریں، تو چاند ثابت ہوتا ہے خود دیکھنے سے۔ چاند اگر دو عادل شخص گواہی دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ چاند آپ کو بھروسہ ہو، نہ کہ کوئی بھی دو آدمی کہہ دیں، کوئی بھی دو نیک آدمی کہہ دیں آپ کو چاند دیکھا ہے، نہ، چاند دیکھنے کی ان میں صلاحیت ہو اور ہمیں یقین ہو کہ انہوں نے دیکھا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، نہ کہ یہ چونکہ اچھے آدمی ہیں، رشتہ دار ہیں، عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیں چاند دیکھا ہے، تو ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ انہوں نے دیکھا ہے چاند، تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یا پھر شہرت اتنی ہو جائے کہ سب کہیں چاند دیکھا ہے، تواتر ہو جائے گی، سب دنیا کے سب نے دیکھا ہے چاند، ہر چند ہم نے نہیں دیکھا لیکن سب نے، باقی سب نے دیکھ لیا، پورا محلہ کہہ رہا ہے، چھوٹے بڑے سب ہم نے چاند دیکھا ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ حاکم شارع، حاکم شرعی، حاکم اسلام کہہ دے کہ چاند ثابت ہو گیا ہے، اس سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی طریقے ہیں چاند دیکھنے کے لیے منحصر۔ لیکن اب اس میں بات ہے کہ دیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ آیا دیکھنا بغیر اینک کے دیکھنا، اس کو چاند دیکھنا کہتے ہیں، یا اینک لگا کر دیکھنے کو بھی دیکھنا ہی کہتے ہیں؟ اسی طرح دوربین لگا کے دیکھنا یا دوربین کے بغیر دیکھنا، یہ بھی فقہی لحاظ سے زیر بحث ہے مسئلہ کہ آیا اس کو دیکھنا کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ خوب آپ کے زمانے میں اس کو اگر دیکھنا کہتے ہیں، دیکھنے میں ہی شمار ہوتا ہے۔ مثلا آپ اینک کے بغیر ایک چیز دیکھیں تو اسے دیکھنا ہی کہتے ہیں، اینک لگا کر دیکھیں تو بھی اس کو دیکھنا ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوربین کے بغیر دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے، دوربین لگا کر دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے، یہ سب دیکھنا ہی کہلاتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر دوربین لگا کر چاند نظر آ جائے تو یہ دیکھنے میں شمار نہیں ہوتا، یہ تو دیکھنا نہیں ہے، تو کیا ہے؟ سننا ہے۔ یہ دوربین لگا کے جو چیز دیکھی جاتی ہے دیکھنا نہیں کہلاتا، تو اور کیا کہلاتا ہے؟ چاند کے علاوہ باقی ساری چیزیں دوربین سے دیکھیں تو ثابت ہو جاتی ہیں، چاند دوربین سے دیکھیں تو ثابت نہیں ہوتا۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عرف عام میں عام کامن سینس کی چیزیں ہیں، سب انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہی دیکھنا ہی کہلاتا ہے۔ اب اینک لگا کے دیکھنا بھی دیکھنا ہے، اینک کے بغیر دیکھنا بھی دیکھنا ہے۔ آپ کتنی چیزیں اینک لگا کے دیکھتے ہیں جن کی نظر کمزور ہے، تو اس کو کوئی شک تو نہیں کرتا کہ جنہیں شریعت میں لکھا ہوا ہے اینک کے بغیر دیکھو، کہیں ہے شریعت میں؟ شریعت میں ہے دیکھنا ہے۔ چاند اگر دیکھا ہے آپ نے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں چاند دیکھنے کے۔ آپ نے خود دیکھا ہے، 2 ایسے آدمیوں نے دیکھا ہے جن پر آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے، اور اسی طرح اگر شہرت ہو جائے، سب کہیں چاند دیکھا ہے، ہر چند ہم نے نہ دیکھا ہو، حاکم شرعی کہہ دے کہ چاند دیکھا ہے۔ لیکن چاروں صورتوں میں دیکھنا، آنکھ سے دیکھیں، خالی آنکھ سے تو بھی دیکھنا ہے، اینک سے دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے، دوربین سے دیکھیں تو بھی دیکھنا ہے۔ چونکہ چاند ہو تو دوربین سے دکھتا ہے نا، یوں تو نہیں کہ چاند ہو تو آنکھ سے دکھتا ہے، چاند نہ ہو تو دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں چاند ہے تو دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، خصوصاً اس صنعتی دور میں جب افق پہ دھواں ہوتا ہے اور صاف بھی نہیں ہوتا تو دوربینوں سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنے کے ہی زمرے میں آتا ہے، اس لیے رہبر معظم ان کا یہ فتویٰ ہے کہ دوربین سے جب دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہی کہلاتا ہے۔ تیسرا ایک مسئلہ چاند کے موضوع پر ہے کہ کہاں چاند نظر آئے تو دوسروں کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ملک میں کہاں چاند نظر آئے تو آپ کے لیے بھی چاند ہے۔ ایک تو یہ سرحدیں جو جغرافیائی بنا دی گئی ہیں، آیا ان سرحدوں کے اندر نظر آنا شرعی ملاک ہے، معیار یہ ہے۔ مثلا ہندوستان میں نظر آئے تو پاکستان میں ثابت نہیں ہوتا، پاکستان میں نظر آئے تو ہندوستان میں ثابت نہیں ہوتا، چونکہ باؤنڈری الگ الگ ہے نہ۔ یہ سرحدیں جغرافیائی چاند دیکھنے کا معیار نہیں ہے کہ افغانستان میں نظر آئے تو پاکستان کے لیے معتبر نہیں ہے، پاکستان میں نظر آئے تو ہندوستان کے لیے معتبر نہیں ہے، ہندوستان میں نظر آئے تو بنگلہ دیش کے لیے معتبر نہیں ہے۔ چاند دیکھنے میں یہ سرحدیں نہیں ہیں۔ اب اگر ہندوستان مزید کئی ملک بن جاتا ہے تو آج کے ہندوستان میں جہاں نظر آئے چاند ہندوستان کا چاند ہو گیا ہے،
اگر تقسیم ہو کے کئی ملک بن جائے تو پھر کسی ملک میں نظر آئے تو دوسرے میں ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا الگ ملک، ہمارا الگ ملک ہے۔ یہ خود ساختہ معیار ہیں۔ چاند کے لیے جو زیادہ علماء کرام جس شہرت ہے، بعض علماء کرام ہیں جن کا یہ فتویٰ، جیسے مرحوم آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ سب سے آسان فتویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے، چاند سب کے لیے ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ ملک جہاں پر آپ کی اور ان کی رات ایک وجہ سے ہو سکتی ہے، مشترک ہے تھوڑی سی بھی، مثلا آپ کی شام اور ان کی صبح اگر ایک ہے، یا پوری رات ایک ہے، آدھی رات ایک ہے، رات میں جن جن سرزمینوں کے ساتھ آپ شریک ہیں، یعنی یہاں بھی رات ہے وہاں بھی رات ہے، ایسے ملکوں میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے ثابت ہو جاتا ہے۔ ان کا فتویٰ بہت آسان ہے، اور ابھی ان کے بعض شاگردوں کا بھی یہی فتویٰ ہے جن کے مقلدین پاکستان کے اندر ہیں، کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آئے ان کے لیے عید ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ مشہور یہ فتویٰ ہے علماء کا کہ افق اگر ایک ہو، اگر ایک افق پر جو ممالک ہیں ان کا اگر چاند نظر آ جائے تو ہو جاتا ہے۔ رہبر معظم کا فتویٰ یہ ہے کہ افق اگر ایک ہو اور چاند اس افق میں کسی جگہ بھی نظر آئے تو تمام ممالک جن کا افق ایک ہے وہ سارے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ دفتر رہبر معظم سے ہر سال نشر ہوتا ہے۔ اس سال باقاعدہ طور پر ان کے شعبہ بین الملل بین الاقوامی امور کے جو شعبہ ہے انہوں نے یہ تحریراً بھیجا ہے، ہمیں بھی موصول ہوا ہے، اور بھی ظاہر ہے مختلف جگہوں پر یہ حکم ان کا جاری ہوا ہے کہ افق جن ممالک کا ایک ہے ان میں چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ فرمایا ہے کہ اگر ایران میں چاند ثابت ہو جاتا ہے تو افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور یہ پوری پٹی دیکھیے میں شاید 50 کے قریب ممالک ہیں کہ یہ ان سب میں چاند ثابت ہو جاتا ہے، اور وہاں وہ لوگ عید کریں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ فقہی لحاظ سے وضاحت ہے۔ پس علمی لحاظ سے مسئلہ واضح ہے چاند کا کہ چاند دیکھا جائے، دیکھنا جس طرح سے بھی دیکھا جائے، جو معمول کے طریقے ہیں دیکھنے کے ان سب سے اگر دیکھا جائے تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ دوربین سے دیکھنا معمول کا دیکھنا ہے، چونکہ آج کل ہر چیز دوربینوں سے ہی دیکھی، جہاز بھی دوربین سے دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دوربینوں سے دیکھتے ہیں، تو وہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ چاند بھی رہبر معظم کے اور دیگر فقہا کے فتویٰ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں اس وقت مراجع جو دوربین سے دیکھنے کو دیکھنا شمار نہیں کرتے، لیکن رہبر معظم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ خوب اس تناظر میں اب پاکستان میں وزیر مذہبی امور نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ محکمہ موسمیات چاند نہ دیکھے۔ یہ کس شریعت کے تحت ہے؟ جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ ہر آدمی دیکھے، ہر آدمی چاند خود دیکھے، اور انہوں نے باقاعدہ حکم، وزیر مذہبی امور ہے اور متشرع ہیں ماشاءاللہ، ریش مبارک ہے ان کی، تو ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ محکمہ موسمیات چاند نہ دیکھے۔ وہ کیوں نہ دیکھے؟ کس شریعت کے تحت روک رہے ہیں؟ کہاں یہ قدغن ہے کہ ولا نہ دیکھے چاند؟ اسی طرح وہ وزارت ٹیکنالوجی کے سائنٹسٹ ہیں، وہ چاند اور سارا کام انہوں نے کر لیا ہے، سائنس ساری عروج پہ پہنچا دیا، پاکستان کو ناسا کے برابر لا کھڑا کیا ہے۔ صرف چاند کا مسئلہ رہتا تھا اور وہ چاند دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ مفتی ہے چاند والا، رؤیت ہلال کمیٹی۔ آپ شرعی طریقے کہیں بھی پڑھیں، اہل سنت کے چاند کے شرعی طریقے اور شیعہ کے چاند دیکھنے کے شرعی طریقے، کہیں بھی رؤیت ہلال کمیٹی کا بیچ میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ آپ ایک رؤیت ہلال کمیٹی بنائیں، اس میں صرف علماء ہوں۔ کہیں بھی نہیں ہے کہ چاند علماء نے دیکھنا ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے چاند دیکھنے کی۔ یہ ایک سہولت ہے سرکاری طور پر انہوں نے رکھی ہے علماء، اور وہی کمیٹی خود ایک سیاسی جماعت بن گئی ہے اور ایک فرقہ بن گیا ہے یہ کمیٹی۔ اور ظاہر ہے کہ مفتی اس کے وہ ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ یزید حق پر ہے یا امام حسین حق پر ہے۔ ایسا مفتی چاند اعلان کرے تو اس کی عدالت ثابت ہے، اس پر کوئی بھروسہ کر سکتا ہے کہ یہ مفتی چاند کا اعلان کرے اور اس پر مسلمان عید کریں ساری، جس کو اتنا شعور نہیں ہے، سینس نہیں ہے جس انسان کے اندر۔
عزیزان، یہ آپ کے دینی مسائل ہیں، واضح ہونے چاہیے، بالکل ان میں پریشان نہ ہوں، ان میں کوئی حیرت یا تذبذب کا شکار نہ ہوں، اپنے شرعی دینی وظائف انہی معیاروں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں انجام دیں۔ آپ چاند دیکھنے کے شرعی طریقے بتا دیے ہیں جن میں رؤیت ہلال کمیٹی، اس کی کہیں کوئی تذکرہ کسی فقہ کی کتاب میں کسی مسلک میں نہیں ہے۔ یہ ایک انتظامی کام پاکستان کی حکومت نے کیا ہے، حکومت کے لیے یہ کمیٹی اہمیت رکھتی ہے، شرعی طور پر عوام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور شرعی مسائل میں رؤیت ہلال کمیٹی کوئی حکم صادر نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کا حکم قابل عمل ہے، اور خصوصاً جب اس میں بیٹھے ہوئے لوگ عادل بھی نہ ہوں تو وہ اور زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے موضوعات ہیں جو ان کی طرف توجہ دلانی تھی۔ افغانستان میں بہت عجیب ظلم ہوا ہے افغانستان کے اندر، جیسے میڈیا کھا گیا ہے، پی گیا ہے، اس کو برملا نہیں کیا، اور وہ یہ کہ یہی ماہ رمضان میں ان دہشت گردوں نے یہی جن کے اوپر اشارہ کیا کہ فلسطین پہ پیسہ نہیں لگا، کشمیر کے لیے پیسہ نہیں لگا، داعش پہ پیسہ لگا ہے، طالبان بنانے میں پیسہ لگا ہے، عربی پیسہ لگا ہے، توانائیاں، ایجنسیوں کی توانائیاں، حکومتوں کی توانائیاں لگی ہیں، اور جن پر آپ نے یہ بلینز ڈالر خرچ کر کے جو لشکر اور گروہ بنائے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اسی ماہ رمضان میں گزشتہ ہفتے انہوں نے کابل میں ایک زنانہ ہسپتال پر حملہ کیا ہے، جہاں پر عورتوں وہ جو ولادت ہوتی ہے بچوں کی، ان بچوں وہ خواتین وہاں پر ایڈمٹ ہوتی ہیں فیملی ہاسپٹل میں، اور جہاں نومولود بچے مثلاً کوئی گھنٹہ ہوا ہے پیدا ہوا ہے، کوئی 2 گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، کوئی 4 گھنٹے پہلے پیدا ہوا ہے، ان ملعونوں نے ان کے اندر گھس کر نومولود بچوں کو گولیاں ماری ہیں۔ ان میں سے کتنے بچے بہت صفاقی کے چند گھنٹوں کے بچے مار دیے، ان کو دن بھی پورا نہیں گزرا تھا وہاں پر گولیوں سے چھلنی۔ کئی مائیں جن کا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ مائیں مار دیں، اور کئی بچے مار دیے۔ یہ ان لوگوں کے پیسے کا نتیجہ ہے، یہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے گروہوں کا نتیجہ ہے، یہ وہ صفاقیت ہے جو سامنے دنیا کے سامنے انجام پائی ہے، لیکن کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا اور کسی نے اظہار انزجار نہیں کیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس توحش اور بربریت تک یہ لوگ جا پہنچے ہیں۔ ظاہر ہے غلطی سے تو نہیں گئے، سب کو معلوم ہے کہ ہاسپٹل ہے، اور کس قسم کا ہاسپٹل ہے، خواتین کا ہاسپٹل ہے، زائش گاہ ہے، یہاں پر بچے پیدا ہوتے ہیں، اور بچے بھی یوں نہیں کہ بڑے بچے ہیں، یہاں پر یہ نو مولود 1 دن کے لیے، 1 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے، 1 دن کے، 2 دن کے بچے وہاں رکھے جاتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر حملہ کر کے قتل عام کرنا، یہ وہ درندگی ہے جو تاریخ میں کسی درندے سے، آپ نیٹ پر ایسی تصویریں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، درندے ان کو بچا رہے ہیں۔ مثلا انسان کا چھوٹا بچہ حوض میں گر گیا ہے، ریچھ اس کو نجات دے رہا ہے، یا کہیں پہ شیر ہے، کوئی جانور ہے، کتا ہے، وہ چھوٹے سے بچے کو تحفظ دے رہا ہے، کہیں سیلاب آ گیا بچہ اس میں بہہ رہا ہے، ایسی تصویریں فراوان ہیں۔ جانور، درندے بچوں کو بچا رہے ہیں، اور یہ لعین، یہ مجاہد، یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے۔ اب اس میں کون کون مجرم ملوث ہے؟ یہ گروہ بنانے والے، ان کو پیسے دینے والے، ان کو وسائل دینے والے، ان کی حمایت کرنے والے، کتنے ابھی حامی ہیں پاکستان میں ان کے، امارت اسلامی، دولت اسلامی، فلاں اسلامی، یہ تمہارے بنائے ہوئے لشکر ہیں اور یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں جس طرح انڈیا نے دھمکی دی، عمل بھی کر رہا ہے، بلوچستان میں باقاعدہ سلسلہ وار قسط وار دہشت گردی شروع ہو چکی ہے۔ 2 ہفتوں میں 2 بڑے حملے افواج پر، مسلح فورسز پر ہوئے ہیں، جن میں کئی جوان شہید ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ماجرا آگے جائے گا جس طرح ہندوستان کا کہنا ہے۔ کشمیر میں الحمدللہ ابھی انتفاضہ شروع ہو گیا ہے، جوانان اس تمام تر سختی، کرفیو اور بندش کے باوجود اب مقابلہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور شہادتیں بھی
نوش کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی جانیں محفوظ فرمائے، لیکن یہ کشمیریوں کا اٹھنا قیام کرنا یہ ایک علامت ہے۔ اس کے لیے تمام ملت ان کے لیے دعا بھی کرے اور ان کی مدد کے لیے بھی عالمی سطح پر ان کی امداد کے لیے طریقہ کار امتیں وضع کریں، ان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑیں، نہ فلسطینیوں کو اور نہ ہی کشمیریوں کو۔ اور ایک چیز جو ہمارے ملک میں بہت واضح نظر آ رہی ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب بیان دیتے ہیں روز سرخی لگتی ہے، انڈیا پاکستان پہ حملے کی بہانے ڈھونڈ رہا ہے، آپریشن کرنا چاہتا ہے، اور یہ دنیا کو سنانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہمیں مارنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ان بیانوں میں خوف نظر آتا ہے، بالکل خوف واضح جھلک رہا ہے، خوفزدہ بیان آتے ہیں، دلیرانہ بیان نظر نہیں آتا کہ انڈیا اگر ایسی گستاخی کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ بھی کیا، آپ نے بھی کچھ، آپ ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھتے ہوئے۔ جس طرح میں نے کہا کہ عرب ملکوں نے ساری توانائی داعش بنانے میں لگائی، فلسطین آزاد کرانے پہ آدھی توانائی لگاتے تو فلسطین آزاد ہو جاتا۔ اسی طرح پاکستان کی حکومت اگر اپوزیشن کچلنے کے بجائے اور اندر داڑنے کے بجائے، ملک کے اندر اپنے ہی ساتھیوں کے اوپر داڑنے کے بجائے اگر یہ ساری توانائی جو ملک کے اندر صرف ہو رہی ہے یہ ساری ملک کے باہر حفاظت کے لیے صرف ہو، یہ جذبہ، یہ ساری توانائی، تو ہندوستان کو جرأت نہیں ہوگی۔ یہ داخلی مسائل ہندوستان کو دلیر کر رہے ہیں، مودی کو ہمت دے رہے ہیں کہ وہ آگے روز بروز تجاوز کرتا ہوا اور گستاخی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ ملک کے اندرونی مسائل کو سمیٹ لیں گے، کسی اور وقت میں یہ بڑاس نکال لینا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ سب چیزوں سے توجہ ہٹا کر ملک کی حفاظت، سرحدوں کی حفاظت اور اپنے بلوچستان کی حفاظت، گلگت بلتستان کی حفاظت اور کشمیر کے لیے ساری توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ کشمیر کے علاوہ توجہ دینا کسی چیز کی طرف بھی یہ در حقیقت انصاف نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قومی وسائل، ملکی وسائل کشمیر اور پاکستان کی حفاظت کے علاوہ کہیں صرف ہو رہے ہوں، سیاست کے لیے صرف ہو رہے ہوں، پارٹی مضبوط کرنے کے لیے صرف ہو رہے ہوں، یا کوئی اور دھندے کے لیے استعمال کر رہے ہوں، یہ اللہ کے نزدیک جرم ہوگا۔ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرمائے، خداوند تعالیٰ یمنیوں کو نجات عطا فرمائے، پروردگار اہل کشمیر کو اپنے اس جہاد میں توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کی توفیق عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور خداوند تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور خداوند تعالیٰ اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔